ALRA TV.
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، دل و جان تم پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا
تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ حبیب خدا کا تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ خدا را کہ دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی
سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک احمد لیس مثلک احد مصطفی مجتبی سلام علیک واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا حبیب العلا سلام علیک اعظم الخلق اشرف الشرفاء افضل الانبیاء سلام علیک مہبط الوحی منزل القرآن مہبط الوحی منزل القرآن صاحب الاہتداء سلام علیک صاحب الاہتداء سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شافعنا سلام علیک انت شافعنا سلام علیک کشفت منک ظلمتی ظلمات انت بدر الدجا سلام علیک طلعت منک کوكب العرفان طلعت منك كوكب العرفان أنت شمس الضحى سلام عليك أنت شافعنا سلام عليك ليلة أسرى به قالت الأنبياء
لیلا تسرا به قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک مرحبا مرحبا سلام علیک انکا مقصدی ملجائی انکا مقصدی ملجائی انکا مدعا سلام علیک انکا مدعا سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لکا قلبی فدا سلام علیک لکا روحی فدا سلام علیک لکا نفسی فدا سلام علیک لکا حیاتی فدا سلام علیک ھذا قول غلامک عشقی ھذا قول غلامک عشقی منہ یا مصطفیٰ سلام علیک منہ یا مصطفیٰ سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک. گور شاہی اب یہ جو اسم ذات اللہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسم ذات چلتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات جو اللہ نے حضور کو اسم ذات عطا فرمایا، اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس میں الف لام میم تھا. جو سینہ مصطفیٰ سے اسم اللہ نکلا، اس اسم اللہ میں میم بھی چھپا ہوا تھا. یہ تھا، یہ میم چھپا ہوا ہے. اب یہ میم چھپا ہوا کیوں تھا اس اسم اللہ میں؟ کہ جب یہ لوگ محمد رسول اللہ کا عطا کردہ اسم ذات ان کے دلوں میں جائے گا اور اس اسم اللہ میں آخر میں میم بھی چپکا ہوا ہوگا اور وہ دھڑکنوں سے
الف سے اللہ، میم سے محمد ٹکرائے گا، الف لام میم کا راز، تو اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، محمد کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں کو حضور کا عطا کردہ اسم ذات ملا تھا، انہوں نے صرف اللہ کا ذکر کیا، اور نتیجے کے طور پر اللہ اور رسول دونوں کی محبت آ گئی۔ دونوں کی محبت کیسے آئی؟ اس میں اللہ میں میم بھی چھپا ہوا تھا نا، کیوں جی؟ اس کی وجہ سے کیوں آ گئی؟ میم بھی چھپا ہوا تھا۔ یہی میم والا اسم ذات اللہ پھر حضور پاک نے آگے ایک متولی بنایا۔ کیا بنایا؟ اسم ذات کا متولی بنایا۔ کس کو؟ مولا علی کو۔ من کنت مولاہ، مولا کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، شاہد تمہارے ایمان و اعمال و افعال پر، وہ مولا ہے، مدد کرنے والا۔ پھر اسم ذات اللہ کی کنجی، اسم ذات جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھانے کے لیے مولا علی کو عطا کیا۔ مولا علی کو، اور مولا علی کے علاوہ 9 صحابہ اکرام کو عطا کیا، لیکن وہ اسم ذات کی عطا جو صحابہ کے لیے تھی وہ مختلف تھی، وہ ان کے لیے تھا۔ جیسے آپ ذکر لے لیں، ایک ہے ذکر دینے کی کا اذن، صحابہ کو جو اسم ذات ملا وہ ذکر کرنے کا اذن تھا دل میں، مولا علی کو جو ملا وہ کرنے اور اذن دینے کا اذن تھا۔ پھر مولا علی سے وہ جو اسم ذات تھا اہل بیت کے 9 اماموں کو ملا۔ کتنے؟ صحابہ کو 9 کو ملا، اماموں کو 9 کو ملا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ مختلف امام جو تھے ان کے پاس اسم ذات تھا، تو وہ جو اسپرچول ایکویلیبریم تھا وہ متاثر ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسم ذات کو مجتمع کیا اور ان 9 اماموں سے لے کر مجموعی طور پر جو اس کی کل طاقت تھی اسم ذات کے اذن کی، بطور کنجی وہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ تو اسم ذات کے ابتدائی متولی مولا علی ہوئے، اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر غوث اعظم کے بعد اسم ذات کی کنجی کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ اسم ذات کی کنجی غوث اعظم کے پاس رہی، اور تمام جو صوفی سلاسل تھے ان تمام کو اسم ذات کی جو ترسیل تھی وہ غوث اعظم کی طرف سے ہوئی، بھلے کوئی ذاکر قلبی سہروردیہ سلسلے میں بنا ہو، نقشبندیہ میں بنا ہو، چشتیہ میں بنا ہو یا قادریہ میں بنا ہو، اسم ذات کی کنجی غوث اعظم کے پاس تھی۔ جب بھی کسی کا ذکر چلا، سہروردی تھا یا نقشبندی تھا یا چشتی تھا، ذاکر قلبی بننے کے بعد وہ قادری بھی بن گیا۔ اور اس طرح یہ تمام سلاسل، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، بہت سارے یہ سلاسل دنیا میں قائم مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں۔ جب تک نفس پاک کرنے کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں ان کے اپنے اپنے سلسلوں کے نام ہوتے ہیں۔
اپنے اپنے ان کے مرشد ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مرشد ہو تیرا، جب اس میں ذات کا ذکر قلبی تجھے عطا ہو گیا، اس کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی۔ اس وجہ سے ہر روحانی سلسلے والا الٹیمیٹلی غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ غوث پاک کے مریدوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کہ کسی اور کے پاس اس میں ذات کی کنجی تھی ہی نہیں۔ اس میں ذات سارے سلسلوں کو غوث پاک سے عطا ہوا، اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ماننا ناگزیر تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیران پیر پیروں کے پیر ہیں، یعنی قطب الاقطاب، محبوب ربانی، اور جس نے بھی غوث اعظم کی اس حیثیت کو چیلنج کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصوف سے، روحانیت سے خارج کر دیا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ مرید ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی غوث پاک کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن غوث پاک کا جو قدم ہے وہ ہمارے مرشد مجدد الف ثانی کے کاندھوں پر نہیں ہے۔ ہمارے مرشد خود ایک بہت بڑی ذات ہے۔ تو وہ جو مریدین تھے جنہوں نے یہ موازنہ کیا اور گستاخی کے مرتکب ہوئے، مجدد صاحب کے ان مریدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف روحانیت سے خارج کر دیا بلکہ ان کو امت سے خارج کر دیا۔ اب یہ جو مجدد الثانی جو تھے، یہ نقشبندیہ سلسلہ ان کا تھا، اور یہ نقشبندیہ سلسلے کے جو بانی ہیں وہ شیخ بہاؤالدین تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے، مجدد الف ثانی کے کچھ مریدوں نے جب غوث پاک کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کو پھر حضور نے روحانیت سے خارج کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر اب یہ فیصلہ تو باطن میں ہوا کہ ان کو نکال دیا ہے روحانیت سے۔ ظاہر میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر اپنے مریدوں کو کہا ہوگا کہ یہ خیالات غلط ہیں۔ سارے ولیوں کے کاندھوں پر غوث پاک کا قدم ہے، مانو اس کو۔ تو جو کثرت تھی مریدوں کی، انہوں نے مانا اس بات کو، اور چند ایک اٹھائی گیرے ٹائپ کے جو مریدین تھے وہ الگ ہو گئے، اور جب وہ الگ ہوئے تو انہوں نے اپنے اس سلسلے کا نام رکھ لیا نقشبندیہ مجددیہ۔ تو یہ جو سلسلہ پھر ہوا یہ روحانیت سے خالی تھا، نقشبندیہ مجددیہ، یہ روحانیت سے خالی تھا۔ اور جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی فرما بردار رہے اور جن کا یہ ایمان قائم رہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم تمام اولیاء پر ہے اور ہمارے مرشد مجدد الف ثانی کے کاندھوں پر بھی ان کا قدم ہے، تو وہ سلسلہ پھر نقشبندیہ عالیہ کہلایا۔ کیا کہلایا؟ اور نقشبندیہ عالیہ کے آخری جو بزرگ ہوئے ہیں اس دور میں ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں ایک جگہ ہے کوہاٹ۔ کوہاٹ میں میاں محمد اسحاق، وہ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کے بزرگ ہوئے، اور وہ غوث الزماں تھے، گزرے ہوئے دور کے غوث الزماں تھے، وہ نقشبندیہ عالیہ کے بزرگ ہوئے۔ اس کے بعد کوئی بزرگ نقشبندیہ میں نہیں آیا۔
سمجھ گئے آپ؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو ایک اسپرچول رین، یہ جو ایک اسپرچول روحانی ایک سلطنت جو چلی ہے، کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ بھئی وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ ولیوں کے ولی ہیں، بلکہ مولانا روم نے شاید یا کسی اور بزرگ نے فارسی میں ایک کلام میں یہ بھی کہا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جو مقام انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا ہی مقام اولیاء میں غوث اعظم کو حاصل ہے۔ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ اب یہ جو ولیوں کے سردار ہوئے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سارے ولیوں کے کاندھوں پر ان کا قدم ہوا ہے، جیسے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قصیدہ غوثیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جب ان کی زبان سے یہ جاری ہوا، آپ بغداد میں تھے، اور جب آپ کی زبان سے یہ جاری ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میرا قدم محمد رسول اللہ کی امت کے تمام ولیوں کے کاندھوں پر میرا قدم ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایران کی پہاڑیوں میں کہیں چلہ اور مجاہدہ کر رہے تھے، انہوں نے بذریعہ کشف آپ کے اس اعلان کو سنا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا قدم حضور کی امت کے تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے غوث الورا، آپ کا قدم میرے کاندھوں پر بھی اور میری پلکوں پر بھی ہے، آپ کا قدم۔ اور دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے کیسا پھولا پھلا ہے چشتیہ خاندان، کیسے کیسے ولی آئے، کیسے کیسے ولی آئے، یعنی میرے محبوب ترین ولیوں کا یہ سلسلہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے چشتیہ خاندان، گو کہ ہمیں تو سرکار گوھر شاہی سے فیض ہے، لیکن جو مزاج چشتیوں کا رہا ہے، جو مرشد کی محبت میں گم ہو جانا، مرشد کی محبت میں گم ہو جانا اور مرشد کی تابع داری کو ہی اللہ کی رسول کی تابع داری سمجھنا، یہ چشتیہ خاندان میں جو ہے آپ کو بے شمار ملے گا۔ ایک مقام پہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چوں تو ذات پیر را کردی قبول، چوں تو ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، کہ اے شخص اگر تو نے اپنے مرشد کی ذات کو صحیح معنوں میں قبول کر لیا ہے تو وہی کافی ہے، اللہ رسول کی اطاعت مرشد کی اطاعت میں ہی آ گئی، اللہ رسول کی جو اطاعت ہے، اور اس کا عملی نمونہ آپ کو یہاں ملے گا چشتیہ خاندان میں۔ جس طرح خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے جو تھے، ان کے جو مرشد سے خواجہ عثمان ہارونی، جن کا میں کلام پڑھتا ہوں نا، یہ جو عثمان ہارونی ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، نمی دانم چ آخر چوں دم دیدار می رقصم، یہ کلام انہی کا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ کلام؟ مرشد جب آتا ہے سامنے تو پتہ نہیں میں کیوں ناچتا ہوں، یہ کلام عثمان ہارونی کا ہے، نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، مگر نازاں بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصم، لیکن مجھے فخر ہے اپنے اس ذوق پر کہ جب یار سامنے آتا ہے
تو میں صرف ناچتا ہوں. تو مرشد کی محبت، مرشد کی ذات میں کلی طور پر فنا ہونا اگر آپ کو ملے گا کہیں تو یہاں ملے گا چشتیہ خاندان میں. سمجھے آپ؟ اور اس کے بعد اگر مرشد کی ذات میں کلی طور پر فنا ہونے کی تعلیم کہیں ملے گی تو میرے سینے سے ملے گی. میرا بھی مشرب یہی ہے، منتوش دم. جب گوہر شاہی کو دیکھ لیا بس اب اسی کی تابع داری کرنی ہے، اسی کی تابع داری میں اللہ اور رسول کی تابع داری ہے. یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں سلف صالحین نے دیا ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں تو آپ نے تو اور زیادہ اس کو کھولا. آپ نے، آپ کے دو مرید بڑے نمایاں تھے، ایک چراغ الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ایک امیر خسرو. اب جب اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ ولی کون بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چراغ الدین دہلوی کو ولایت دے دو. تو امیر خسرو جو تھا وہ مرشد کا عاشق تھا، وہ دیکھتا رہ گیا. تو نظام الدین اولیاء نے کیا کیا پوچھو؟ خسرو کو بلایا اور کہا خسرو میں اپنی آدھی ولایت تجھے دیتا ہوں، آدھی ولایت میں تجھے دیتا ہوں. امیر خسرو نے کہا کہ پھر ایک کرم اور بھی فرمائیں، جس قبر میں آپ ہوں گے مجھے بھی وہیں ڈالیں، جس قبر میں آپ ہوں گے مجھے بھی وہیں ڈالیں. اس کے بعد پھر جو ہے جب میں ان کے مزار پر گیا ہوا تھا دلی میں تو امیر خسرو سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی قبر علیحدہ ان کی قبر علیحدہ ہے، آپ نے تو دعا کی تھی کہ ایک ہی قبر میں رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ قبر کوئی اور تھی، بعد میں پتا چلا وہ قبر ہاں کوئی اور تھی. میں نے پوچھا وہ قبر کیا تھی؟ کہا وہ قبر جو ہے نظام الدین اولیاء کے مرشد کا وجود ہے، اس وجود میں نظام بھی ہے خسرو بھی ہے، اس وجود میں نظام بھی ہے خسرو بھی ہے. لیکن امیر خسرو کی زندگی نے بتا دیا مرشد کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے. کسی کو اللہ پکڑے یا کسی کو نظام پکڑے، جملے دو ہیں بات ایک ہی ہے. اور پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہے ماننا کہ اللہ نے پکڑا ہے، اور یہ زیادہ مشکل ہے کہ نظام نے پکڑا ہے. کیونکہ جن کا یقین کامل ہوتا ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں نظام کا پکڑا اللہ کا پکڑا ہے. اللہ کا پکڑا اللہ کا پکڑا ہے یہ تو سبھی مان لیتے ہیں، لیکن مرشد کا پکڑا اللہ کا پکڑا ہے یہ کوئی مان پاتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ تر جو اس میں ذات آگے بڑھا ہے، زیادہ تر، ایک تو آپ کا اپنا سلسلہ ہے، سمجھے آپ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا سلسلہ قائم ہوا، سلسلہ قادریہ. پھر سلسلہ قادریہ آگے جا کے مختلف لڑیوں میں اس کے سٹینڈرڈ میں تبدیلی آ گئی. کوئی زاہدی قادری کہلایا، کوئی سروری قادری کہلایا. سمجھے آپ؟ زاہدی قادری وہ جو ذکر قلب تک پہنچنے سے پہلے زہد کو خصوصیت کے ساتھ اختیار کرتے، سخت چلے اور مجاہدوں میں رکھتے،
اور پھر اس کے علاوہ ایک آیا سروری. کون سا؟ سروری وہ تھا جو پاس انفاس حبس دم سے شروعات کرواتے. اور یہ کون ہے؟ قادری سروری کون ہے؟ سلطان حق باہو قادری سروری ہیں. اور جو غوث اعظم نے براہ راست جن کو اسم ذات عطا کیا تھا وہ کہلاتے ہیں قادری منتہی. کیا کہلاتے ہیں؟ قادری منتہی کہلاتے. تو اس طرح یہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ اسم ذات بانٹتا ہوا تمام سلاسل روحانیہ کو سیراب کرتا ہوا کئی صدیوں تک چلتا رہا. اور ان کی جو شہنشاہیت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا راز کیا ہے؟ شہنشاہیت کا راز کیا ہے؟ اسم ذات کی کنجی. سب کو ماننا پڑا. جس نے غوث اعظم کو نہیں مانا وہ امت سے خارج ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسم ذات کی کنجی مولا علی کو دی تھی تو سب کو ماننا تھا مولا علی کی عظمت کو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور ایسا تھا کہ جب یہودی، نصارہ، کفار اور ہماری شکلیں ایک جیسی تھی، تو ہم نے کہا ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مونچھیں گھٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. تو پھر داڑھی کی وجہ سے ہماری پہچان اور شناخت ہونے لگی. اب یہ عالم ہے کہ اب داڑھی والوں میں کون مومن ہے کون منافق ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اب داڑھی والوں میں کون مومن ہے کون منافق ہے؟ حضور کا دور ہے. کیا ہے؟ حضور کا دور ہے. سوال حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا ہے. سوال تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا نام لینا، اس کے سامنے اگر علی کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمودار ہو جائیں تو سمجھ جانا مومن ہے، اور علی کا نام سن کے اگر اس کے چہرے پر بل پڑ جائیں تو سمجھ جانا منافق. اب یہ پہچان کیوں تھی؟ کیونکہ اسم ذات کی کنجی مولا علی کو دے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو مولا علی کو نہیں مانے گا وہ امت میں نہیں رہ سکتا. جو مولا علی کو نہیں مانے گا وہ امت میں نہیں رہ سکتا. پھر یہی کنجی جب شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئی تو جو شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانے گا وہ نہ روحانیت میں رہے گا نہ امت میں رہے گا. تو ان کی عظمت، ان کی ولیوں پر فوقیت، ان کی سرداری، ان کی روحانی سلطنت، یہ ان کے کسی قرب یا ولایت پر مبنی نہیں تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ ولی بہت سے گزرے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مقرب ولی بہت سے گزرے ہیں. ایک سرمد تھا، وہ بھی غوث پاک سے بہت آگے تھا. ایک لال شہباز قلندر ہے ہمارے پاکستان میں، وہ بہت بڑی ہستی ہے. لیکن یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے امت مسلمہ کا، اس میں جو سلسلہ ولایت بنایا ہے، اس میں اسم ذات کی کنجی کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. اس میں ذات کی کنجی غوث اعظم کو عطا ہوئی
لہذا وہ عظمتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے. کتنے آگے بڑھ گئے کہ اب ان کے بغیر کوئی مسلمان مومن نہیں بن سکتا. کوئی مسلمان کیوں؟ کہ جس اسم سے مومن بنتا ہے، جب وہ اسم اللہ قلب میں جاتا ہے، اس سے ایمان آتا ہے، وہ اسم ذات غوث پاک عطا کریں گے. اگر ہم نہیں مانیں گے وہ عطا نہیں ہوگا تو مومن نہیں بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو غوث پاک کا ایک واقعہ بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تو اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی گئی اور اس نے بیٹ کر دی. آپ کے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے یوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا تو چیل کے اوپر جب نظر پڑی تو اس کی گردن کٹ گئی. گردن کٹ گئی اور پھر آپ جو ہے رونے لگے. تو مریدین جو تھے آپ کے وہ قریب آئے، کہنے لگے حضرت آپ تو مردار جانور تھا، اس نے غلاظت گرائی، اس کی گردن کٹ گئی، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی گردن کٹنے پہ تھوڑی رو رہا ہوں. میں اس کی گردن کٹنے پہ نہیں رو رہا. آنے والے وقتوں میں حضور کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جس طرح اس چیل نے غلاظت مجھ پر گرائی ہے، حضور کی امت کے کچھ لوگ مجھ پر غلاظت گرائیں گے، اور جس طرح اس کی گردن کٹی ہے اس طرح ان کے ایمانوں کی گردن کٹ جائے گی. تو اس کے لیے میں رو رہا ہوں، بہت سے لوگ مجھے نہیں مانیں گے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسم ذات کی کنجی رکھوائی، وہ متولی بنے، دا گارڈین آف اسم ذات اللہ. سمجھ گئے آپ؟ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ایک پوتے کو حیات المیر اس کو کہا کہ استاد جب تک امام مہدی اس دنیا میں نہ آ جائیں اور میرا سلام تم ان کو نہ پہنچا دو اس وقت تک تم مر نہیں سکتے. 12 کوہ ایک جگہ ہے، وہاں ان کا قیام ہوا میر حیات کا. اور پھر ایک دن وہ لال باغ سرکار گوہر شاہی کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس جنگل میں ایک جھونپڑی نما ایک کھانا بیچنے والا بھی تھا. زائرین آتے ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پر آتے ہیں تو وہ لال باغ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں آ کے. تو وہاں اسی قسم کا جو ہے جھونپڑی نما ایک ریسٹورانٹ کہہ لیں آپ، ڈھابے والا کہہ لیں، وہ سرکار کے بارے میں جانتا تھا کہ بھئی سرکار جنگل میں رہ رہے ہیں، اور اس نے اپنی آنکھوں سے کئی معجزات دیکھ لیے تھے. وہ جو کھانا بیچتا تھا اس نے اپنے سامنے کئی چیزیں دیکھ لی تھی. تو وہ بڑا ادب کرتا، سرکار جب تشریف لاتے تو خاموشی سے وہ سرکار کے لیے کھانا لاتا اور رکھ دیتا، اور کبھی اس نے پیسے نہیں دیے. تو اب جب وہ آئے تو سرکار ان کو اسی ڈھابے پہ لے گئے. اب جنگل میں ہے سرکار، جنگل میں ہے. اب جنگل میں کوئی کریڈٹ کارڈ یا پرس یا بٹوا تو ہوتا نہیں ہے. تو سرکار نے کہا نہیں کہ بھئی کھانا لے کے آؤ، کہا نہیں. وہاں لے گئے، کہا نہیں کہ کھانا لے کے آؤ. اس نے سرکار کو دیکھا ڈھابے والے نے، تو وہ خود ہی خاموشی سے چپ چاپ سرکار کا کھانا لے کے آ گیا. اس نے لا کے رکھا، تو اب بھی اس نے لا کے رکھا ہے، وہ رکھ کے گیا ہے. وہ جو حیات المیر آیا ہے تو اس نے فوراً جو ہے وہ روٹیاں ختم کر دی. اس بندے نے دور سے دیکھا کہ یہ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں، چلو میں اور لا کے دے دوں. وہ اور روٹی لے کے آیا، اس نے وہ بھی کھا لی، سلام پہنچایا.
اب اس میں ذات اللہ کی کنجی غوث اعظم سے امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کو منتقل ہو گئی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life. من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له ولا حد له هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أزلي أبدي سرمدي دائمومي لا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب إلهنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا وقاسمنا ومشاهدنا وشهيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب صدورنا وطبيب ظواهرنا وطبيب بواطننا وقرتنا وقرة عيوننا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا
ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وأعز سلطانه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومعلما ومتكلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صاحب
والتاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر منور مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدا کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ والبراق مرکبہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید السید الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الانبیاء والمرسلین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین و یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان اور بارگاہ سید الاولاق باعث تخلیق فلک الافلاق حبیب رب کائنات فخر موجودات مرکز تجلیات معدن انوار منبع اسرار ہادی سبل ختم الرسل مولا کل آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پر نور شافع یوم النشور نور مجسم نبی محترم حبیب محتشم رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ہستی معظم، ذات مکرم سے نسبت و تعلق، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی
کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے بلا تفریق پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء کتاب مقدس، تصنیف لطیف، کلام مبارک، تحریر معظم دین الہی کی تلاوت اور مطالعہ کرتے ہیں، اور کتاب مقدس دین الہی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا عظیم شاہکار ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم کتاب مقدس دین اللہ کے عنوان اور موضوع کے تحت سپرد قلم فرمائی ہے۔ دین اللہ کا ذکر و بیان قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، اور خاص کر دین اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی ارشاد قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا مددگار آئے گا اور ہر قسم کے اور خاص تمام علوم و معارف، تمام اسرار و رموز، تمام حقائق و دقائق جو ذات الہی سے متعلقہ ہیں، جو صفات الہی سے متعلقہ ہیں، جو مقامات قرب الہی سے متعلقہ ہیں، جو دیدار الہی سے متعلقہ ہیں، جو دین الہی دین اللہ سے متعلقہ ہیں، وہ سارے کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، اور وہ اسرار اور وہ علوم و معارف جن کا تعلق انسانوں کے قلوب اور ارواح اور ان کے صدور سے ہے، وہ سارے کے سارے علوم و اسرار کل انسانیت کے لیے کھول دیے جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ اس وقت آپ دیکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو جائے گی، دین اللہ میں داخل ہو جائے گی۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کا عنوان یا موضوع سخن وہ سورہ نصر کی اسی آیت کو بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اسی دین اللہ کے حقائق انسانیت پر واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے کتاب مقدس دین الہی تصنیف فرمائی ہے، اور اس میں
دیدار الہی کس طرح حاصل ہوتا ہے، قرب الہی کے مقامات کیسے طے ہوتے ہیں، اور فنا بقا لقا کے مقامات، مقامات فقر کیا ہیں، حقائق ولایت الہی کیا ہیں، وصل الہی، وصال الہی، محبت الہی، عشق الہی کی حقیقت کیا ہے، وحدت و توحید الہی کیا ہے، ملت ابراہیم کسے کہتے ہیں، دین حنیف کسے کہتے ہیں، دین فطرت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بڑے واضح انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے نصاب در نصاب کتاب مقدس دین الہی کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صرف علوم و معارف نہیں عطا فرمائے، صرف تعلیم و تربیت نہیں فرمائی، بلکہ آپ کا فیض نظر ایسا ہے کہ آپ کا یہ کلام مبارک جو صدق دل سے پڑھے اور طلب صادق اس کے دل میں ہو کہ وہ رب کے قرب کے مقامات طے کرنا چاہتا ہو، تو یہ کتاب مقدس دین الہی پڑھنے سے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ قرب الہی کے مقامات، دیدار الہی، حب الہی، وصل الہی، عشق الہی حاصل کر لیتا ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بتایا کہ یہ جو دین اللہ ہے یہ دراصل ارواح کا دین ہے، اس کا تعلق کل انسانیت کی ارواح سے ہے۔ جب اللہ تعالی نے امر کن کے ذریعے روز ازل ارواح کو تخلیق فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ امر کن کے ذریعے جب ارواح کو تخلیق فرمایا، بے شمار ارواح معرض وجود میں آئیں، پیدا ہوئیں، اور وہ صف بستہ ہو کر صف در صف اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر اور موجود ہو گئیں، اور وہ بے شمار ارواح جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان ارواح سے یہ سوال کیا جس کا ذکر و تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اس وقت کا تذکرہ فرمائیے، اس وقت کا ذکر و بیان فرمائیے، اس وقت کو یاد فرمائیے، لوگوں کو یاد کرائیے جب آپ کے رب نے بنی آدم یعنی کہ جو اولاد آدم کے فطری اور اصلی بیٹے ہیں، اولاد ہے، ان کی ذریت کو ان کی پشتوں سے نکالا، اور پھر ان پر ان کے انفس واضح کر دیے، ظاہر کر دیے، ان کو ان کے انفس دکھائے، یعنی ان کی ارواح دکھائیں، ان کی روحیں دکھائیں،
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ارواح دکھا کر پھر ان ارواح سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو تمام ارواح انسانیت نے بلا تفریق بیک آواز کہا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ دیکھ کر دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، مشاہدے کے بعد ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، ہم نے تیرا دیدار کر لیا ہے اور ہمیں حق الیقین حاصل ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو اقرار وحدت و توحید الہی ہوا، ربوبیت ذات باری تعالیٰ کا جو اقرار ان ارواح نے کیا، تو وہ اقرار اللہ تعالیٰ نے بطور فطرت ان ارواح کے اندر رکھ دیا، ودیت کر دیا، اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور یہ جو دین فطرت ہے جو ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ دراصل وحدت و توحید الہی ہے، یہ وصل و وصال الہی ہے، یہ معرفت الہی ہے، یہ محبت الہی ہے، عشق الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارواح کے اندر ودیت فرما دیا۔ اور عالم ارواح میں یہ جو دین الہی ہے، اس کا نام وصال الہی دین فطرت ہوا، اور جب عالم اجسام میں وہ ارواح آئیں تو ان کا نام، اس دین کا نام پھر ملت ابراہیم خلیل اللہ ہوا، دین حنیف ہوا۔ پھر جب ان ارواح کو زمین میں اجسام کے اندر اتارا گیا تو ان کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے، ظلمتوں سے نکالنے کے لیے، دوبارہ ان کو وحدت و توحید الہی عطا کرنے کے لیے، محبت الہی، عشق الہی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر توحید الہی کا پیغام دیا ارواح کو۔ کچھ ارواح نے ان کے پیغام پر لبیک کہا اور انہوں نے دوبارہ اپنا تعلق رب کے ساتھ انبیاء کرام کے وسیلے سے جوڑ لیا، اور بہت ساری ارواح نے انبیاء کرام کو جھٹلا دیا، انکار کیا، کیونکہ وہ ازلی جہنمی روحیں تھیں اور انہوں نے انبیاء کرام کے پیغام کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ اور جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے مرسلین اعظام آئے، ان کی اصل ڈیوٹی یہی تھی کہ ارواح کو بیدار کیا جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام اور درس دیا جائے، اور ان کو رب کے جلووں سے ملایا جائے، دوبارہ جوڑ دیا جائے، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے بھی انسانیت کو یہی پیغام دیا، ملت ابراہیم کا پیغام دیا، وحدت و توحید الہی کا درس دیا، اور آپ پر پھر نبوت اور رسالت اختتام پذیر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے، آپ پر نبوت ختم ہوئی اور آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو ختم نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں
اور میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولایت الہی کے سلسلے کو عام فرمایا، ولایت الہی کے سلسلے کو جاری فرمایا، اولیاء اللہ کے آنے کا دروازہ کھولا، اور آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مولا علی کے ذریعے آپ نے ولایت الہی، ولایت کبریٰ کا دروازہ کھولا۔ اور پھر اس امت میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ تشریف لائے، فقراء باصفا تشریف لائے، عاشقان الہی تشریف لائے، اور یہ جتنے ولایت کبریٰ والے اولیاء اللہ ہوئے، ان کا پیغام بھی وہی وحدت و توحید الہی تھا جو کہ کل انسانیت کے لیے تھا۔ انہوں نے بھی کل انسانیت کو رب کی محبت کا پیغام دیا، دین الہی کا پیغام دیا، وصل الہی کا پیغام دیا، لوگوں کو مقامات فنا و بقاء و لقاء طے کرائے اور فقر کے درجات طے کرا کے ان کو قرب الہی کی انتہاؤں تک پہنچایا۔ لیکن یہ ہمیشہ یہ جو سلسلہ تھا دین الہی والا، یہ محدود رہا، کچھ خوش نصیب ارواح کی قسمت میں یہ رہا، اور چیدہ چیدہ ہستیوں نے یہ مقامات حاصل کیے، کیونکہ اکثریت کو تو بنایا ہی جہنم کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ان کی قسمت میں تو یہ چیز نہ تھی، یہ خاص خاص لوگوں تک محدود تھی چیز، اس لیے اس کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا تھا۔ اور پھر اب وہ دور آ گیا ہے کہ سرکار خاتم الولایت بن کر تشریف لے آئے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی خاتم الولایت بن کر تشریف لائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح سرکار امام مہدی کی جلوہ گری ہوئی، اور پھر وہ جو ولایت کا سلسلہ حضور پاک نے شروع فرمایا تھا وہ آپ پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا، اور آپ خاتم الاولیاء بن کر جلوہ گر ہوئے۔ اور چونکہ اب سلسلہ ختم ہو رہا تھا ولایت کا، لہٰذا جتنے باطنی راز تھے وہ کھول دیے گئے، اور فیض کو اتنا عام کر دیا گیا کہ ہر انسان کو دعوت دی گئی کہ مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے، رواں ہے گوہر کا چشمہ نہا لے جس کا جی چاہے، کہ وہ فیضان نظر اور وہ مقامات باطنی روحانی جو پہلے خاص خاص لوگ حاصل کرتے تھے، اس دور میں ان کو ہر انسان کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ جو بھی طالب مولا ہے اس کو عشق الہی عطا فرمانے کے لیے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تشریف آوری ہو چکی، جلوہ گری ہو چکی۔ اور اسی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ اور اب یہ سارا سلسلہ عام کر دیا گیا ہے، یہ سارا فیض عام کر دیا گیا ہے، یہ سارے راز عام کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے انسانیت اب فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ سرکار امام مہدی کا، سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیض نظر حاصل کر کے، اور سیدی یونس الگوہر کی نگاہ ناز سے انسانیت دین اللہ میں جوق در جوق داخل ہو رہی ہے۔ ایک وقت آیا
کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی. آپ روپوش ہو گئے، لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، اور بے شمار مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، ہم موجود ہوں گے، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارا جسم اتنا لطیف ہو جائے گا کہ لوگ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے اپنے اصلی جسم کے ساتھ، اپنی اصلی صورت میں. اور یہ کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا اور جڑا ہوا کرشمہ قدرت یہ ہوا کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کے وجود مسعود کو اپنے جلووں کی آماج گاہ بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، اور آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ اختیار فرما کر قلب یونس میں تشریف فرما ہو کر آپ نے انسانیت کو پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنا فیض نظر اور اپنے علوم و معارف عطا فرمانا شروع کر دیے. اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ کل انسانیت آپ کے علوم و معارف، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کا فیض نظر حاصل کر کے دین الہی میں، دین اللہ میں فوج در فوج اور جوق در جوق داخل ہو رہی ہے. تو اس پروگرام میں ہم یہ تمام حقائق، یہ تمام علوم و معارف، یہ تمام اسرار و رموز بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے آئینہ میں ہم گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور مفسرین کرام، محدثین عظام کے کلام کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اولیاء کاملین، ولایت کبریٰ کے جو تاجدار ہوئے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں بات ہوتی ہے، فقراء واصلین، عاشقان باصفا کا کلام پیش کیا جاتا ہے، اور علماء ربانی، علماء راسخین کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، جتنے صلحاء امت ہیں، جتنے اسلاف امت ہیں، اکابرین امت ہیں، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات کی روشنی میں ہم یہ تمام حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جائے، اہل اسلام پر خصوصاً اور کل انسانیت پر بالعموم یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات عین حق ذات ہے، سیدی یونس الگوہر کی ذات عین حق ذات ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے علوم و معارف وہی ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہم کو بتائے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، جو اولیاء اللہ کے مقامات و مراتب ہیں وہی سیدی یونس الگوہر اس دور میں انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں. تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا حق انسانیت پر واضح کرنے کے لیے ہم براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ کی روشنی میں اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. آج کل جو بات ہو رہی ہے وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے ہے. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر ارشاد فرمایا، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیمن شریف کی پہاڑیوں
اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار باطنی روحانی وجود یعنی جثہ ہائے مبارک ہیں، اور ان جثوں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہم بڑے طویل عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں، اولیاء اللہ کے کلام کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بے شمار آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اور اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ نمل کی آیات کی تفسیر ہے، جس میں روحانی کمالات کا ذکر ہے، اور روحانی جو مخلوقات ہیں جن میں جثے بھی شامل ہیں اور دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں ان کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جو تصرفات ہیں، جو اختیارات ہیں، جو تسخیرات ہیں، جو مخلوقات پر ان کی حکمرانی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ان آیات کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں سورہ نمل کی ان آیات کے اندر موجود ہیں، ان کی حقیقت اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ کریں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین الہی کے اندر ان کے حقائق بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تو آیت نمبر 16 ہے سورہ نمل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وقال، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس، اے ہر قسم کے اور خاص تمام انسانوں، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے۔ ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین، بے شک یہی وہ فضل ہے، ہر قسم کا اور خاص فضل ہے، احسان ہے جو بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، روشن ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں نے کتاب مقدس دین الہی کی ایک بڑی خوبصورت عبارت پیش کی، جس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ جو پرندوں کی بولیاں سکھائی جاتی ہیں، یا جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ مخلوق، یہ جو ہر قسم کی بے زبان مخلوق ہے بظاہر، اس کی بھی وہ زبان سمجھ لیتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور ارواح کا آپس میں اتحاد کیا ہوتا ہے اور انس کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کافی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کتاب مقدس دین الہی کے حوالے سے۔ اس آیت کی تفسیر میں نے کی ہے، منطق الطیر کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی، پرندوں کی بولیاں کیسے سکھائی گئی، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی میں نے۔ اور پھر فرمایا وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، جتنی اشیاء ہیں ان میں سے ہم کو عطا کیا گیا، ان کے اندر میں سے ہم کو، یعنی کہ ان کا باطن ہم کو عطا کیا گیا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے، ویسے تو اس کا جو ظاہری معنی ہے کہ ہم کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، لیکن یہ سطحی معنی ہے۔ اصل جو معنی ہے اس کا کہ ہم کو ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا باطن ہم پر منکشف کر دیا گیا، ہم حقائق اشیاء کو جاننے والے ہیں، ہم معرفت حقیقت اشیاء رکھتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر فرمایا ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین، یہ بڑا واضح فضل ہے اللہ کا،
جو اس نے ہم پر کیا ہے احسان مبین ہے، واضح روشن ظاہر ہے۔ اور وہ روشن واضح کیسے ہوا؟ آگے آپ آیات سنیں۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اب بات چونکہ جسوں کی ہو رہی ہے کہ یہ جو باطنی روحانی مخلوقات ہوتی ہیں، جسے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اہل اللہ کے وجود سے بھی نکلتے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر سے ان کا ظہور ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں شمار ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے جو بے شمار لشکر ہیں وہ جمع کیے گئے۔ اور وہ لشکر کون سے ہیں؟ فرمایا من الجن، کچھ تو جنات میں سے لشکر تھے، والانس، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لشکر نکالے گئے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جنود الانس، یعنی کہ انسانوں کے لشکر، لیکن یہاں جنود الانس نہیں فرمایا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ جنود من الانس، یعنی انسانوں کے اندر کے جو لشکر ہیں وہ جمع کیے گئے، یعنی کہ جہاں وہ ظاہری انسان موجود تھے وہاں ان کے باطنی روحانی وجود یعنی جسے بھی موجود تھے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت آصف برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کارنامہ جو آپ نے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سر انجام دیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آئے، وہ آپ کے جسم کا کمال نہیں تھا بلکہ آپ کے اندر کی ان ارواح جو کہ باطنی روحانی وجود ہیں جن کو جسے کہا جاتا ہے ان کا کمال تھا۔ سید یونس الگوہر نے بڑی خوبصورت اس حوالے سے بات فرمائی ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، تو آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا، آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا، اتنا بڑا تھا کہ کتنے پہلوان اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اکیلے مولا علی نے ایک ہاتھ میں اس کو ڈھال بنا لیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ اتنی آسانی سے اس کو اکھاڑا بھی، اتنی آسانی سے اس کو اٹھایا بھی، اور پھر مرحب کو قتل بھی کر دیا۔ سید یونس الگوہر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مولا علی کے جسم کا کمال نہیں تھا، کیونکہ آپ کا جسم تو عام جس طرح اجسام ہوتے ہیں اس کے مطابق تھا، وہ تو کوئی پہلوانی ڈیل ڈول والا جسم بھی نہیں تھا۔ مولا علی کے اندر جو طاقت تھی وہ نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت تھی، اور نگاہ محمد الرسول اللہ کی طاقت یہ تھی کہ آپ نے مولا علی کے وجود مبارک کے اندر جو باطنی روحانی وجود یعنی جسے تھے، قلب کے جسے، ان کو بیدار کر کے نکال لیا تھا، اور وہ جو قلب کا جسہ تھا اس نے وہ باب خیبر اکھاڑا تھا اور اس نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ باطنی جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ یہ طاقت اور یہ قوت رکھتی ہیں کہ وہ کائنات کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فرشتوں نے، قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے زمین کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا، جب قوموں پر عذاب نازل ہوئے تو اس قسم کے بہت سارے کارنامے سر انجام ہوئے۔ ان باطنی مخلوقات نے، فرشتوں نے سر انجام دیے۔ جس طرح فرشتے یہ کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر جو باطنی روحانی وجود یعنی جسے ہیں وہ بھی یہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اور جسوں کی جو تعلیم ہے، جسوں کی جو تربیت ہے، اور جس جسوں کی جو حقائق ہیں اور ان کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں، اور ان کے جو کام ہیں، وہ جو امور انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں میں سے بھی ان کے لشکروں کو جمع کیا گیا، وہ جسوں کے لشکر ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو چیزوں کو اٹھا کے پٹک دینا اور زمین کو زیر و زبر کر دینا، یہ ایسے فقراء کے لیے
جو کہ مقامات فنا و بقا و لقاء طے کر چکے ہوں، جو عاشقان الہی ہوں، ان کے لیے تو کیا مشکل ہوگا جب کہ یہ کام فرشتے کر لیتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے تو زیادہ مقام ہے انسان کا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جیسا کہ سیون شریف میں وہ ایک کلا الٹا ہے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ قلندر کی انگلی کے اشارے سے الٹا ہوا کلا ہے، کیونکہ آپ کے ایک مرید کو جو ہے وہ اس دور کے سفاکوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور ناحق ان پر ظلم ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے قلندر جلال میں آئے حضرت بودلے بہار کا، آپ نے انتقام لیا اور وہ پورا قلعہ ہی جو سیون کا تھا وہ الٹ دیا۔ تو جب کوئی اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شہباز قلندر جیسی ہستی یہ کام کر سکے، تو پھر اس کے لیے ہم وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے طور پہاڑ اٹھا لیتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے سروں پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اگر فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں تو اولیاء اللہ تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تو ان کے پاس تو یہ طاقت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کام وہ باطنی روحانی مخلوقات یعنی جس سے کرتے ہیں۔ یہ جسم تو مختصر سا ہوتا ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ روحانی پاور ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اب یہ بات سارے مانتے تو ہیں کہ روحانی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ روحانی طاقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر نے بتایا ہے۔ کہ وہ جو باطنی روحانی طاقت ہے وہ جسوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو خیر فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ اب پرندوں کا بھی ظاہر اور باطن ہے، جیسا کہ میں نے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے کلام مبارک دین الہی کے اندر جو تحریر ہے اس کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو فہم یوزعون، ان سب کو جمع کیا گیا، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، جتنے لشکر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان سب کو جمع کیا گیا۔ فہم یوزعون، پھر ان کی صف بندی کی گئی، جس طرح لشکروں کو ترتیب دیا جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، ان کو ترتیب وار پھر جو ہے وہ روانگی کا حکم دیا گیا۔ اب وہ لشکر ملک سبا کی طرف بڑھے، ملک سبا کو فتح کرنے کے لیے چلے، حتی اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ اب وہ وادی ایسی تھی کہ وہاں چیونٹیاں بہت تھیں۔ جب وہاں وہ پہنچے، وہ لشکر بے شمار تھے، ظاہری لشکر بھی موجود تھے، باطنی لشکر بھی موجود تھے۔ جب وہ چیونٹیوں والی وادی میں پہنچے تو کیا ہوا؟ قالت نملتن، تو جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، جو جن کی ان کی ملکہ چیونٹی تھی، اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم۔ اب یہ ایک چیونٹی ہے جو چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے اور وہ ان کو ہدایات دے رہی ہے۔ اب چیونٹی کو دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہے جب بندہ گھوڑے پر سوار ہو اور وہ اس دور کے جو جنگی لباس ہوتے تھے ان میں جب وہ غرق ہو، یعنی مثال کے طور پر خود اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے اور زرہ بختر پہنی ہوئی ہے اور جسم پر جو ہے وہ لوہے کا لباس ہے اور آنکھوں تک جو ہے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ ایسے لباس ہوتے تھے اس دور میں، وہ پورے جسم پر لوہا ہی لوہا ہوتا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب گھوڑے پر سوار ہے بندہ جا رہا ہے تو اس کو چیونٹی تھوڑی نظر آئے گی،
گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اب وہ چمٹی کہاں سے نظر آئے گی اس کو؟ لیکن سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں جب پہنچا تو سلیمان علیہ السلام کا تصرف، کمال اور تسخیر دیکھیں کہ جب وہاں پہنچے اور وہ چمٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، ایک چمٹی دوسری چمٹیوں کو ہدایات دے رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں، اور رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ مجھے یہ تو نے طاقت دی ہے کہ میں اس حالت میں بھی اس ننھی سی مخلوق کی آواز کو بھی میں سن رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیسا تصرف ہے۔ تو ہوا کیا کہ اس چمٹی نے چمٹیوں سے یہ کہا کہ ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یختمنکم سلیمان و جنودہ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، ان کے پاؤں تلے نہ آ جائے، وہم لا یشعرون، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم چمٹیاں یہاں موجود ہو، وہ تو گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں، تو کہیں تم خود ہی اپنے آپ کو بچا لو، تم ان کے پاؤں تلے روندی نہ جاؤ۔ اب یہ جب بات ہوئی تو پھر آگے تفصیل سے انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
گوشہ گوشہ بزم مہدی میں تمام معزز ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ وحید گوہر موجود ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے ہم لوگ جس طرح سے ہم دین الہی کا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو میں دین الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور کل ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا کہ اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی دل کے اندھے ہی رہیں گے۔ تو اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل ہے۔ ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان انہیں لطائف کہتے ہیں۔ قلب کے دل کے بائیں کہتے ہیں، قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے اور اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات پر برحق مانتے ہیں، اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں۔ عام آدمی کا قلب صنوبری ہوتا ہے، جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلے بھی دے سکتا ہے۔ قلب اچھا میں نے کہہ رہے ہیں، اچھا غلط فیصلے بھی دے سکتا ہے۔ قلب صنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز آ جاتی ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ دین الہی کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے کل کا انسانی روح کے بارے میں ہے، اور پھر ہم اس کی تلاوت سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو اب پروگرام کا آغاز کے لیے میں وحید بھائی کو درخواست کروں گا تو پروگرام کو شروع کریں، پھر میں اس کے آگے جو ہے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے اس طرف لگ جاتا ہے تو بہت سی اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور جیسے ہمارے یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ کے معاملات میں ہر کوئی جو ہے نا انٹرفیئر کرے گا۔ بھلے آپ کا کوئی پرسنل معاملہ ہے تو دوسرے انٹرفیئر کریں گے آپ کو، اگر آپ کا کوئی مذہبی معاملہ ہے پھر بھی وہ انٹرفیئر کریں گے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملہ کے تو چلو اچھی بات ہے، لیکن یعنی مذہبی معاملات میں جو ہے نا کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب جو ہے یہ ذاتی نوعیت کی چیز ہے اور کسی کو اس میں داخل کی اجازت جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی آپ نے اپنی ذات کے جواب دار ہیں، آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ نہیں کیا، یہ کام میں نے اس کیا۔ لیکن اگر آپ کسی کے کہنے پہ اگر کوئی اس کو اس میں چینجنگ کرتے ہیں یا کسی کہنے پہ جاتے ہیں تو آپ کی جگہ پہ کسی عالم نے یا کسی مفتی نے یا کسی والد نے یا کسی والدہ نے جا کے قبر میں آپ کی جگہ پہ جواب نہیں دینا۔ تو اس لیے جو مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ
یعنی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، تو اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تو آپ کو جو ہے اس راستے پہ چلنے کا جو ہے نا مکمل حق ہے، اور جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور چلیں اس طرف۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جیسے ایک چیز غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی بچہ ہے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسجد میں جا رہے ہیں اور جا کے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو دیکھ کے بچہ جو ہے نا اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بچہ جو ہے نا ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ والدین کو دیکھتے ہیں کہ یہ مندر جا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ آرتی ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے نا وہی مندر جانا شروع کر دے گا اور اپنے آپ کو ہندو سمجھنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کرسچن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، وہاں جا کے پریئر کرتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہاں، چند ہوئے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا جو ہے نا نبی ہو۔ اور دوسری بات یہ، جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ ولی کا بیٹا ولی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے، ولی کا بیٹا ولی نہیں ہے، تو کیا مومن کا بیٹا مومن ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو مسلمان ہے اس کے گھر میں یعنی بچہ پیدا ہوا، کیونکہ اس کا وہ یعنی سیکھنے کا ایج ہے اس کی، تو وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو جو دیکھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ، کیونکہ ذکر قلب کی جو اجازت ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں جو بچہ ہے اس کو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو جیسے ہی وہ یعنی 15 پہ پہنچے تو اس کو یعنی اس چیز کی سچ کرنی چاہیے کہ یار میں نے رب کو پانا ہے، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ تک جانا ہے، اور میں اس تک کیسے پہنچوں گا یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے ذکر قلب حاصل کرنا ہے یا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو اس کو اس چیز کا مکمل اختیار ہوتا ہے کہ بھی تمہیں جو راستہ جو ہے نا صحیح لگے وہ اس پہ چلو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا نیگیٹو پہلو جو میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یعنی مذہب جو ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ذاتی نوعیت کی چیز ہے اور اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یعنی کسی آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کسی فرقہ وارانہ عالم کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، کسی یعنی ایسی تنظیم کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں کہ جو دہشت گردی پھیلا رہی ہے، جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو جب آپ جو ہے اس میں لگ گئے اور آپ نے اس کلیے پہ عمل کیا کہ مذہب تو ذاتی نوعیت کی چیز ہے، میرے والدین کو کسی اور کو حق نہیں ہے اس میں مداخلت کرنے کا، تو پھر آپ رانگ ٹریک پہ چلے جائیں گے۔ بالکل، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے مذہب کو یعنی کہ مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ پاتھ پہ چلیں، صراط مستقیم پہ چلیں، اور آپ رب تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق رب تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کا ٹریک جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو ضروری ہے جب آپ یعنی کہ اس ٹریک پہ چلیں جو صراط مستقیم کا ٹریک ہے، تو اس میں اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، راستے میں کوئی یعنی گھر والے جو ہے یا دوست احباب آپ کے یا رشتے دار آپ کے جو ہے نا آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ان سے کہیں کبھی پلیز معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے میرے مذہبی معاملات میں جو میرا تعلق باللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف میرا رجحان ہے، آپ اس میں رکاوٹ پیدا کریں، اس میں جو ہے نا میں آپ کی بات کو یقیناً یعنی نہیں سنوں گا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ احترام میں آپ کا کرتا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں تو احترام کرتا ہوں، لیکن میرے مذہبی معاملات میں پلیز آپ جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے آج اگر آپ دیکھیں تو یعنی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ٹین ایجرس ہیں، یہ جو بچے یعنی ینگ جنریشن میں ہیں، تو یہ بچے جو ہیں دن بدن جو ہے نا مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس میں بہت سا ہاتھ جو ہے ہمارے علماء سو کا ہے، کیونکہ اچھا اب مذہب کی تعلیم لینے کے لیے بچہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ جائے گا مسجد میں جائے گا، اور مسجد میں جو عالم دین بیٹھا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے اس کا تعلق ہے، یا تو وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ نہ کرو۔
تو وہ آپ کو اگر تفرقوں کی طرف لے گیا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو کافر، کبھی تم اس کو کافر کو، تم اس کو مارو، وہ تمہیں مارے، تو اس ٹرینڈ پہ، اس ٹریک پہ اگر اس نے آپ کو چلا دیا تو یہ سراسر جو ہے اسلام کے اپوزٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اب جب ہماری ینگ جنریشن جو ہے علماء کے پاس جاتی ہے مساجد میں، تو وہ اس ٹریک پہ لے جاتے ہیں فرقہ واریت کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے وہ بدزن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ایسے باتیں ہیں، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں بہت سارا ہاتھ جو ہے ہمارے جعلی پیروں کا بھی ہے، کہ ہمارے جعلی پیر جو ہیں، وہ جو آپ جس گلی محلے میں جائیں آپ کو 8-10 جو ہے نا وہ پیر مل جائیں گے، یہ فلاں ان کو جو ہے نا گدی ملی ہوئی ہے، ان صاحب کو جو ہے نا خلافت ملی ہوئی ہے، اور یہ نا یہ بیعت کرتے ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. تو ہر گلی محلے میں آپ کو پیر مل جائیں گے. تو اچھا، جب ہمارے یہ ینگ جنریشن جو ہے جب ان کے پاس گئی تو ان کے پاس تصوف نہیں ہے، تصوف سے خالی ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی، اچھا جی آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہمیں آپ جو ہے نا وہ منتھلی جو ہے نا اتنی پیمنٹ دیتے رہیں اور نذرانہ دیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نا آپ جو ہے نا درود شریف کی ایک تسبیح کر لیا کریں. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ درود شریف کی تسبیح جو وہ پیر صاحب نے بتائی ہے ہمیں، وہ تو ہم اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، اور سرکار گور شاہی نے بھی یہ بات فرمائی نا سیم، کہ یعنی وہ کام جو آپ جو ہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پیر کے پاس تو اس لیے جایا جاتا ہے، سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ ایسا کام جو آپ نہیں کر سکتے تو اس کو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا پیر کے پاس جاتے ہیں. یعنی آپ سارا دن ذکر کرتے رہیں اور آپ چاہیں کہ یہ ذکر میرے دل میں اتر جائے، میرے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی منظوری سے ہوتا ہے. تو اللہ کی منظوری جو ہے وہ پیر کامل جو ہے نا وہ لے کے دیتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے وہ لے کے دیتا ہے، کیونکہ اس کا رب سے تعلق ہوتا ہے. تو جب یہ کام ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے، کہ رب کے راستے میں چلنے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے، ذکر قلب کے لیے جو ہے نا بیعت ہوا جاتا ہے. اور اگر جسٹ پیر کے پاس آپ جاتے ہیں اور جسٹ وہ کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ایک تسبیح جو ہے نا درود شریف کر لیا کرو، تو یہ تو آپ بذات خود بھی کر سکتے ہیں، اس لیے پھر پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو جب ہمارے جو نوجوان ہیں جب پیروں کے پاس گئے اور انہوں نے یہی کیا اور ان سے پیسے لیے، تو وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے، کیونکہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب یوٹیوب ہے آپ کے پاس، جو ہے نا فیس بک ہے، ہر طرف ہر بندے کو مکمل معلومات ہے مختلف چیزوں کی. اچھا، ہر چیز کو گوگل کر لیتے ہیں. اچھا، اب جب انہوں نے دیکھا بھی یار یہ کام تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے. تو کیونکہ ان کے پاس ہے تصوف تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ تصوف سے بھی جو ہے نا وہ بدزن ہو گئے کہ ان کو حقیقت ملی نہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب پہ کوئی شخص جو ہے نا وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے، تو دیکھتے دیکھتے اچانک جو ہے نا وہ ALRA ٹی وی نکل آتا ہے، اس میں سے بہت سی ویڈیوز ہیں، اور اس میں سرکار کی کوئی ویڈیو دیکھ لے، صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر کی کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ذکر قلب کی بات کر رہے ہیں، یہ سب سے ہٹ کے بات ہے، کیونکہ یہ بات تو نہ علماء کر سکے اور نہ جو ہے نا وہ جو جعلی پیر ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو یہ ہے نہیں خیز. تو پھر کیا ہوا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یار یوٹیوب پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی ALRA ٹی وی کے پہ آپ جو ہے نا ذکر قلب حاصل کریں اور آپ کا دل جو ہے نا اللہ اللہ کرے گا، نئی چیز ان کے سامنے آئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جسٹ ایک فون کال پہ آپ جو ہے نا ذکر قلب لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے اس پہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سرکار گور شاہی کی تصویر مبارک جو ہے نا چاند میں ہے، تو آپ وہاں سے بھی ذکر لے سکتے ہیں. تو اس نے جسٹ ویڈیو دیکھی، ہزاروں کیس ہمارے پاس ایسے ہیں، تو اس نے سیدی یونس الگوہر کی جو ہے نا گفتگو مبارک سنی اور ان کے ذکر چل پڑے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک واٹس ایپ پہ کال کی، اجازت ذکر قلب کی حاصل کی، اور دوسرے دن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہو رہی ہے اور ہمارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی نے چاند سے ذکر لیا تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں جو ہے نا رب کا نام بس گیا اور دل کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئی. تو جب ان کو یعنی کہ یہ راستہ ملا نوجوانوں کو، تو پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کے گھر والوں نے یہ آبجیکشن کرنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے نا کس چکر میں پھنس گئے ہو، ابھی آپ کی ایج ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے نا ابھی اللہ اللہ نہیں کرو، آپ جو ہے نا یہ دیکھو آپ نے ابھی اتنی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو گھر والوں نے یہ اپوزیشن شروع کر دی. تو اس موقع پہ کہ جب آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، سرکار گوہر شاہی کا فیض آپ کو حاصل ہو جائے اور یہ تصدیق ہو جائے کہ بھی جو نا آپ کے دل میں جو نا اللہ اللہ جو نا ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، بھلے آپ کے ماں باپ ہیں کوئی بھی ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ آپ غلط راستے پر آ گئے، تو وہاں پہ آپ ان کو سٹاپ کر دیں گے. دیکھیں
یہ جو معاملہ ہے یہ میرا پرسنل ہے، میری ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. میری جگہ پہ آپ نے جا کے میں قبر میں میرے سوالوں کے جواب نہیں دینے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی عالم رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو بات یہ کہیں کہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے، آپ عالم دین ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، نہ کہ میری جگہ پہ آپ نے جواب دینا ہے. تو اس معاملے یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے نا میری ذاتی نوعیت کی چیز ہے، تو اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکتا. اچھا، والدین جو ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن اب اور والدین کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے، اگر آپ کسی بھی یعنی والد سے پوچھیں، کسی کی والدہ سے پوچھیں، والدین جو ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے جیسے وہ ہمارے نقش قدم پہ چلے، ٹھیک ہے، جیسے ہم ویسے چلے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ والدین مومن ہیں تو وہ یہ خواہش کریں گے ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بھی مومن ہو. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر والدین مومن ہیں تو اپنے بچے کو وہ چاہیں گے کہ وہ یعنی ایمان لائے اور مومن بنے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ اگر والدین جو ہے وہ فرقہ واریت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بھی فرقہ واریت میں جائیں، تو یہاں پہ آپ کام جو ہے نا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے والدین جو اپنے بچوں کو فرقہ واریت میں لے کے جائیں گے تو اور اگر بچوں نے ان کے پیچھے عمل کر لیا تو وہ تو یعنی گمراہ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آ کے یہ بات ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ ذاتی نوعیت کی چیز ہے، کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. وہ بچے کو وہ جو 15-16 سال کا ٹین ایجر ہے یا کوئی بڑا ہے جس کو ذکر قلب نہیں ملا، تو اس کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یار ہم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے میرا جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں. اچھا، آپ مولوی صاحب سے بھی یہی سوال کریں اور والدین سے بھی یہ سوال کریں کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ قبر میں میری جگہ پہ آپ نے جواب دہ نہیں ہونا ہے، تو لہٰذا میں نے میرے اندر سے جو اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں یا مجھے جو ہے اپنے دل کے خوشخط اللہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان جو ہے نقش کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس میں ذات اللہ جو ہے نا خوشخط الفاظ میں جو ہے نا دلوں کے اوپر جو ہے نا نقش کیا جاتا ہے، اور یہی تعلیم سرکار کو ہوشیاری عطا فرما رہے ہیں اور یہی فیض جو ہے نا عطا فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ یعنی کہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن جو ہے وہ مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے، تصوف سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے جو ہے نا علماء سو اور جو جعلی پیر ہیں یہ لوگ. تو اس بارے میں آپ ہاں، بڑی ایک یہ المیہ ہے یہ ہمارا جی جو چیز ہے. اس میں ہم لوگوں نے سب سے بڑی جو مشکل ہے نا وہ یہ ہے جی کہ پہلے تو چلیں وہیں سے میں شروع کرتا ہوں جو آپ نے بات شروع کی تھی جی کہ جب ہمارے جو ہمارے والدین ہیں، کم از کم یہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب یہ لوگ جو ہیں بچوں کو جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کی ملکیت. جی جی ٹھیک ہے، والدین کا کام بچوں کو ہدایت دینا، ان کو صحیح راستے پر لانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو اپنی زندگی کی ساری چیزیں اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ چیز جو معاملہ ہے نا جو یعنی دین کا ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اب مسئلہ تھوڑا سا یہ یوزلی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اگر وہ جو والدین ہیں وہ خود فرقہ واریت کے شکار ہیں، اگر وہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ میں وہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جو ہے شیعہ ہے، اب یہ بتائیں اگر وہ ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو پہلے تو یہ وہ غلط نہیں سمجھتے خود کو. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے راہ حق پر ہیں، ہم خود صحیح. اگر وہ اہل تشیع ہیں تو کہتے ہیں باقی سنی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ اہل حدیث جو ہیں وہ شیعوں کو، ان کو فرقوں کو، اچھا جب وہ نہیں سمجھتے، خود کو صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو وہی چیز سکھائیں گے جو ان کا اپنا فرقہ ہے. اچھا اب یہ تو والدین پر فرض ہے، یہ والدین کا ایک طرح سے کہ اپنے بچوں کو جو اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ ان کو تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دین کی تعلیم دیں ان کو. لیکن اب وہ جس دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ دین جو ہے وہ تو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی وہ فرقہ وارانیت کی ویسے ہی تعلیم دے رہے ہیں
کہ بھئی آپ باقی لوگ، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے اصل میں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. یہ بچوں کو سکھانا تو ماں باپ کا فرض ہے، لیکن وہ وہی سکھائیں گے نا جس میں وہ خود ہیں. جی یہ اس سے ہٹ کے تو کر نہیں سکتے. اگر خود مومن ہے تو اس طرف لے کے آئیں گے. اب آ گئی بات یہاں ہو کے کہ بڑے ہو کر اگر کوئی بچہ اس کو صحیح جگہ پر چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک اہل تشیع بچہ جو ہے، ساری زندگی اس نے جو ہے نا اس میں گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی ایسا وقت آتا ہے 15 سال کا، 16 سال کا، جو بھی 18 سال، جس وقت اللہ جو ہے اس کو ہدایت کا وہ دے، موقع دے. اب وہ پہنچتا ہے اور وہ اس کو کوئی صحیح چیز نہ، ممکن ہے کہ وہ کسی اور ولی کی اس کو کوئی تعلیمات کا کوئی ویڈیو نظر آ جائے، کچھ اور نظر آ جائے، یا کوئی ان کو لے کے چلا جائے کسی ولی کے پاس، یا پھر کوئی اس کو سرکار کی کوئی ویڈیو نظر آ جائے، اور یا کوئی سیدی کی کوئی ویڈیو نظر، اور اس سے وہ جو ہے ایک ہدایت کے راستے پہ آنا چاہے یا آ جائے، یا وہ آنے کے بعد کوئی ذکر وغیرہ لے لے. اچھا، اب وہ لینے کے بعد جب اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو وہ اس کو تو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، اس کو پوری زندگی جو ہے اچانک جو ہے چینج ہو جاتی ہے. اب جب وہ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جو کہ اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں، وہ ان کو جب وہ بتاتا ہے یہ بات، تو وہ کہتے ہیں تو تو کافر ہو گیا، تو تو زندیق ہو گیا ہے، تو نے تو یہ جو غلط راستہ اختیار کر لیا ہے. اب اسے انہیں پتہ نہیں ہے کہ غلط راستہ ہے کیا اور صحیح راستہ کے، بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کریں. ساری زندگی جو ہے وہ اگر غلط راستوں پہ چلتے رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے رہے. اب اس بچہ ہے، اگر اس نے کوئی ایسا یعنی راستہ اختیار کیا ہے جو کہ صحیح طور پہ روحانیت کا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے پوچھیں کہ ان کا حق اتنا، یہاں تک تو ان کا حق بنتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دہشت گرد کے ہاتھوں چڑھ گیا ہو، اور وہ اس بات کو، تو ان کا یہ بچوں کی رہنمائی کرنا تو ضروری ہے. اگر وہ ایسی کوئی صورت ہے کہ وہ کسی دہشت گرد فرقے کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے، تو اس کو وہاں سے ہٹانا جو ہے وہ یقیناً صحیح بنتا. لیکن اگر وہ کسی روحانی پیشوا کے ساتھ یا کسی روحانی سلسلے میں اگر جڑ گیا ہے، اور اس کو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ اس کا دل جاری ہو گیا، ایسی صورت میں تو ان کو چاہیے کہ اس کو نہ صرف یہ سمجھیں بلکہ اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا. ہم بھی چاہیں گے کہ یہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ جاری ہو جائے اور ہم بھی صحیح راست پہ آ جائیں. اور اگر ایسا نہ، ان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر وہ اس وقت بھی، اس صورت میں بھی کانٹیکٹ کر کے یہ پتہ کریں کہ دیکھو تم نے یہ راستہ اختیار کیا، ہم جاننا چاہیں گے کہاں سے، ہم ان سے بات کریں گے، اور اس کی تحقیق کر کے اپنے آپ کو اس بات پہ، یعنی تحقیق کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ دونوں طرح سے، اگر وہ کسی فرقہ وارہ یعنی کسی دہشت گرد کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ دہشت گرد والا گروپ ہے. اور اگر وہ صحیح والا، جس طرح سے کسی روحانی پیشوا کے ساتھ، کسی روحانی شخصیت کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس سلسلے میں چلا گیا ہے، تو وہ بچہ ہی ان کی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے گا اور ان کو راہ حق پر لے آئے گا. تو یہ چیز ہمیں جو ہے بہت ضروری ہے. اصل میں بات کیا ہے، بھائی تھوڑی سی میں اور آگے بات میں، کہ ہمارے یہاں جو تین چیزوں کو جو نا بالکل ایسا مکس کر دیا ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دین، مذہب اور روحانیت. یہ کیا چیز ہے؟ دین، یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ مذہب کیا چیز ہے. خاص طور پر جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو فی زمانہ کیا ہوتا ہے کہ دین اسلام کا جو سارا کا سارا انہوں نے کو جو محدود کر رکھا ہے اس بات میں ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ روزے رکھیں. یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ دین اسلام کو ان 3-4 چیزوں میں انہوں نے محدود کر دیا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کی یعنی جو اصل یعنی مذہب کی تعلیم کیا ہے، اور تعلیم جو ہے اور کون سی اہم چیز ہے جو اسلام میں انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر یعنی وہ تمام رسومات بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود بھی ہے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. یعنی جو بھی آپ رسومات کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ ساری عبادات ضائع جائیں گی اگر آپ نے جو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا اگر آپ نے وہ کیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ایک تو اخلاق بہت خراب ہے، وہ تکبر میں اور گھمنڈ میں بد کلامی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اور وہ شوشہ جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں پتہ کریں کہ ہمارا جو دین میں اہم چیز کیا ہے، اور وہ چیز جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں گے، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی علمی طور پہ گفتگو کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. اگر جس طرح کے سیدی کتنی بار ہوتا ہے جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی نیا تو کہتا ہے کون ہو، کیا مطلب اتنی بدتمیزی سے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی آپ بیٹھیں تھوڑی دیر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، نام کیا ہے، محمد علی نام کیا ہے، محمد ستار نام کیا ہے، یعنی اللہ کا ان کا دین کا، یعنی سارا کچھ نام میں محمد لگا ہوا، علی لگا ہوا ہے، حیدر لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے. اس کو اپنے نام کا پاس ہے، نام کو یہ پتہ ہے، اور وہ آ کے بیٹھ گئے اور آتے یہ کیا ہو رہا ہے، ابے تو کون ہے، ابے تو ٹکلا، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سارا کا سارا، بلکہ اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی علمی گفتگو کریں، علمی طور پر سمجھیں، ان سے سوال کریں ادب کے ساتھ، یعنی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو آپ جو ہے آپ اگر ادب کے ساتھ کوئی سوال کریں گے تو آپ کو شائستگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ملے گا. اب یہ جو ہیں لوگ جو سکھاتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لیں، یہ 40-50 سال سے یہ کر رہے ہیں. وہ کیا محلوں میں جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. اور وہ ایک تو وہ کتاب ہے جو تبلیغی والے جو ہیں انہوں نے رکھی ہوئی، تو وہ اس کتاب کے حوالے سے روزانہ وہی رٹا ہوا چیزیں بتاتے ہیں. نماز کی طرف بلانا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نماز کی روح کیا چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ صلاۃ جو ہے آپ کی بحضور قلب کے حاضر کے بغیر ہوتی نہیں. اب ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور قلب کیا چیز ہے. اب اس کے بارے میں وہ کیونکہ مولویوں کو جو خود نہیں پتہ ہے تو وہ کیا بتائیں گے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا ہم ایک اندھوں کی طرح ہم جو ہے جو بھیڑوں کی طرح جو ہے نا بھیڑ چال ہے، ہم ان کے لوگوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اب یہ کہ اب چونکہ یہ مولوی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دیکھو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسانوں کے جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسانوں پر وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جی پتہ ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے اللہ کا ہم پر بہت سے حقوق ہیں، ہمارے اپنے حقوق کی بات بھی ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ پر بھی آپ کے کچھ حقوق ہیں. جی اللہ نے آپ کو جب تخلیق کیا ہے نا، آپ اپنے آپ اللہ کی تخلیق ہے تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ، یہ حق ہے کہ وہ آپ کو جو ہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، وہ کبھی نہیں پائے گا وہ مرشد جس کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو تو ولی مرشدہ جو ہے وہ مرشد جو ہے وہ فراہم کرے گا. یہ اللہ پر آپ کا حق ہے جی کہ وہ آپ کے لیے وہ موقع عطا کرے، وہ آپ کو کسی مرشد سے ملوائے ہدایت کے لیے. ہاں بھائی آپ اس کی مخلوق ہیں اور اس نے آپ کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا جو ہے لائم عمل ہے، یہاں پر آپ کو بھیجا ہے. یہ بات کہ آپ اس میں یہاں پر اپنے ایک امتحان کی جگہ ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی میں موقع ضرور دیتا ہے کہ آپ کو ایک ولی سے ضرور ملائے گا. اب وہ موقع جو ہے اگر آپ صحیح ہیں تو آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عشق ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی منزل، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی منزل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حضور پاک ہیں، تو آپ کی منزل، آپ منزل کو تلاش کرنے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے وہ راستہ تو اختیار کریں نا، نہ کہ آپ جو ہیں آپ نے مذہب کو جو ہے اپنی منزل بنا رکھا ہے. یہ کہ اسلام تو ہماری منزل نہیں ہے، عیسائیت تو ہماری منزل نہیں ہے، کوئی اور ہندوازم تو ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا یہ تو وہ راستے ہیں
یہ تو وہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کا جو خیال ہے. اچھا اب مولویوں کا کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں مولویوں کی تقریر وغیرہ سننے کے لیے، اور تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں تو مولوی کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو صحیح بات بتائیں اور یہ صحیح راستہ بتائیں، اور مولوی جو ہیں وہ یہ بات میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بات سمپل سی کہنے کے لیے ایسے بڑے بڑے الفاظ استعمال کریں گے، تقریر کو اتنا بڑھا دیں گے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. جی اب تعریف کا یہ جو ہے یہ بھی ایک پرانا ہو گیا یہ بات بھی کہ تعریف کرنے والی بات. آج کل تو کیا ہے کہ وہ لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو ہمارے یہاں مدرسوں میں بھیج دو. اب مدرسوں میں بلا لیتے ہیں وہ، اور مدرسوں میں 3 سال کے لیے ان کو قید کر دیتے ہیں، یعنی کہ 3 سال تک جو ہے بچہ جو ہے آپ کے گھر نہیں جائے گا، یہ ہمارا، ہم یہیں رہے گا یہ. اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بدفعلی بھی کرتے ہیں وہ. ایک تو یہ سب سے مولوی، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. جب 3-4 سال کے بعد بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو مکمل جو ہے نا اس کا برین جو ہے واش ہو چکا ہوتا ہے اور مکمل جو ہے وہ دہشت گرد بن چکا ہوتا ہے. اور وہ جو ہے ایسی صورت میں یعنی یہ جو ہے نا یہ جو مولویوں کا کام ہے، یہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اچھا پھر اسی چیزوں سے کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر دین سے بدزن ہو جاتے ہیں. اگر ان کو صحیح چیز دین سے بدزن ہے کیونکہ ان کو وہ جو گئے تو تھے دین سمجھ سیکھ کرنے کے لیے، وہ وہاں کچھ اور بن گئے. ٹھیک، کبھی تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہدایت کا. اگر کوئی ایسے موقع ملا تو وہ جو ہے جب ان کو موقع ملا صحیح چیز کو سامنے آئی ان کے، کوئی ان کو ویڈیو نظر آ گئی، کوئی شخص ہمارے جیسا کوئی ہمارے گروپ کا یا کسی اس کا یا کوئی اللہ والوں کے کسی گروپ کا کوئی بندہ کوئی مل گیا اور اس نے جو ہے اس کو ملوا دیا اور اس کو پتا چلا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے یہ ایسی ہے، آپ یہاں پر دل کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور جب اس کو مل گئی اس کا دل جو ہے جاری ہو گیا تو پھر وہ ان سے بدزن تو ہوگا نا مولوی جنہوں نے تو ساری اس کی زندگی کچھ بہت بڑا حقیقت مل گئی نا. ہاں تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارے یہاں جو ہے نا دین کو اور مذہب کو اور روحانیت کو سب کو مکس کر دیا ہے. دین کیا چیز ہے؟ یہ میں مذہب کی بات کر رہا تھا جو جسمانی عبادات کے ذریعے رسومات کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں. ان کو خود راستہ نہیں معلوم، جن کو راستہ خود نہیں معلوم دوسروں کو کیا راستہ بتائیں گے. صحیح ہے. دین کیا چیز ہے؟ دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین جو ہے آپ کو رب سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. دین آپ کو یعنی تمام آپ کی جو جسمانی محبت یعنی عبادات اور اندرونی یعنی عبادات دونوں چیز سکھاتے ہیں. دین کیا سکھاتا ہے کہ آپ کو چلنا کیسے ہے. دین کیا سکھاتا ہے کہ آپ کو سونا کس وقت ہے، کس طرح سے کرنا ہے، آپ کو عبادت کیسے کرنی ہے. دین کیا سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے ہمسائے سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یعنی آپ نے تو حدیثیں سنی ہوں گی کہ وہ بھئی ایک یعنی شخص جو ہے بغیر یعنی بھوکا بھی آپ کے یعنی پڑوس میں نہیں سونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 40 گھر تک. ہاں 40 گھر تک. تو دین کا سکھاتا ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، بیوی کی کیسی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، شوہر کی ریسپیکٹ کیسے کریں، والدین کی ریسپیکٹ کس طرح سے کریں، محلے داروں کی ریسپیکٹ کیسے کریں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو کس طرح سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں، آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آپ کا خلق کیسا ہونا چاہیے. آپ خلق کے لیے ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے. اور حضور پاک نے سب کچھ کر کے بتایا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں، ہر انسان کر سکتا ہے. اسی لیے جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، لیکن انہوں نے نمازیں پڑھ کے بتائیں کہ یہ نمازیں جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں اور بتایا کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. پھر آپ نے مولوی کو جس طرح سے بتایا گا محمد علی علی اپنی آنکھیں بند کرو اور اسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بتایا کہ اپنے قلب کے اندر جو ہے کلمے کی آواز سنو. تو یہ بات یعنی ہماری زبان سے کلمہ پڑھنے کا نہیں بلکہ دل بھی ہمارا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کر کے بتایا ہے. یعنی ساری کی ساری حضور پاک نے پریکٹیکلی کر کے بتائی ہے، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسوہ حسنہ کے لیے حضور خلق کے لیے حضور پاک کی جو مثال ہے جو ان کا نمونہ ہے
وہ بہترین نمونہ ہے. قرآن نے خود کہا کہ وہ ہم کے جو خلق ہے بہترین خلق ان کو دے کے پہلے. تو یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ دین جو ہے ہماری زندگی کا مکمل جس کو کہتے ہیں ضابطۂ حیات ہے دین. اور اس میں اس کی جتنے بھی چیز جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ تمام آپ کی جو زندگی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, آپ کو چلنا پھرنا کیسے چاہیے, آپ کو سونا کیسے چاہیے, آپ کو کھانا کیسے چاہیے, آپ سے کو آپ گفتگو کریں, یہ سارے دین کے ماحول. اور آپ کا اندرونی یعنی طور پہ جو ہے اپنی روحانیت کو کس طرح سے کریں. اور روحانیت وہ چیز ہے کہ جو ہر مذہب کی جو ہے وہ روح ہے. یعنی آپ جو روحانیت کیا سکھاتی ہے؟ روحانیت سکھاتی ہے کہ آپ کے اندر جو ارواح موجود ہیں, جو آپ کے لطائف موجود ہیں, آپ ان کو اللہ کا نور پہنچائیں. اللہ کے نور حاصل کر کے اللہ کے نور حاصل کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں, اور سیکھ کے ان کو نور کی غذا پہنچا کر ان کے مقامات تک پہنچائیں, ان کو رب تک, ان کو جو ہے حضور پاک کے قدموں تک پہنچائیں. یہ روحانیت ہے. روحانیت کو یعنی آپ کو اپنی نور کی غذا ان کو اپنے روحوں کو پہنچا کے ان کے مقامات تک پہنچائیں. یہ اور اس کے بغیر یعنی بغیر روحانیت کے کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتا. یعنی کوئی دین جو ہے روحانیت جو ہے وہ دین کا یعنی وہ جس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ ہے رواں, وہ ہر چیز جو ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور نہ اس کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ 3 چیزیں الگ ہیں جو لوگوں نے ان کو مکس کر دیا ہے. مذہب آپ کو جسمانی طور پہ جو ہے عبادات اور ان چیزوں کے بارے میں ہے. دین جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے, اور روحانیت جو ہے ہر دین کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے بغیر کوئی دین جو ہے مکمل نہیں ہے. اور ہر دین میں سکھایا گیا روحانیت ہر دین میں موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ ہمارے یہاں کے جو اسلام میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہندوؤں کے پاس یہ نہیں ہے یا عیسائیوں کے پاس نہیں, ہر دین میں, کیونکہ جو دین قائم ہوئے ہیں رسولوں کے ذریعے, اور یا اگر نہ بھی ہو جو اب ہندوؤں کے بارے میں بھی ہے وہ تو میں پیچھے چلا جاؤں گا آدم علیہ السلام تک کی, یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہر دین میں روحانیت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے بغیر جو ہے دین مکمل نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو, یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو جو ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو, یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے شرک سمجھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو عام فرقے والے ہیں جنہوں نے جو ایک کوئی جو فرقہ بنا ہوا ہے کہ وہ ایک اہل تشیع ہو گئے, ایک وہابی ہو گئے, کچھ اور ہو گئے, انہوں نے کیا کیسے فرقے بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے جو روحانیت کی تعلیم کو جو ہے شرک کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا کا سارا یہ بدعت ہے, شرک ہے. وہ ولیوں کی تعلیمات کو جو ہے وہ شرک بتاتے ہیں, ولیوں کے مزارات پہ جانے کو شرک بتاتے ہیں. جہاں سے جو علم کا سرچشمہ ہے, جہاں سے آپ کو وہ آپ کی روحانیت آپ کو مل سکتی ہے, جہاں سے آپ وہ سب کچھ سیکھ کر کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی رضا حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیار اور عشق حاصل کر سکتے ہیں, اس میں جا سکتے ہیں. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ شرک, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اب حضور پاک کی جالیوں کو چومنا جو ہے اس کو ان لوگوں نے کہا ہے یہ بدعت ہے, یہ شرک کے ساتھ. یار یہ انتہا ہے اس رسول کی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے. فرماتے ہیں تمہیں بنانا مقصود نہیں ہوتا تو میں اس کائنات کو نہیں بناتا. وہ اس ہستی کے لیے کہ یہ روزے پر جو جالیاں لگی ہیں اس کو چھونا, اس کو چومنا, اپنے یعنی محبت سے عقیدت سے جو ہے چومنا, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. یار اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کہاں ٹھہرے ہیں یار, آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو دین بھی نہیں ملے گا, دنیا بھی نہیں ملے گی. اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اور اس کے اور کب ختم ہوگی؟ اب وہ وقت آ رہا ہے, سرکار نے اپنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کائنات پر. اور اب بھی جو سرکار کا جو میسج ہے پیار کا,
اور محبت کا، کہ سب کو ایک ہونے کا، سب کو پیار کے ذریعے یہ جو میسج ہے یہ عام ہو رہا ہے اور تمام دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا میں جو ہے پیار اور محبت کا جو ہے وہ یہ دنیا گہوارہ بنے گی، اور اس سے لوگ جو ہیں اللہ کے عشق میں جس طرح سے سرکار چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کیا سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی دل خالی جو ہے اللہ کے نام سے نہ رہے، یعنی اس میں اللہ کی محبت، یہ کہ اگر وہ اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے روحانیت سیکھو، سرکار فرماتے ہیں۔ تو روحانیت کا جو سکھانے کا جو انتظام سرکار نے فرمایا ہے وہ ایسا فرمایا ہے کہ اب آپ کو روحانیت سیکھنے کے لیے نہ تو کسی مرشد کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنی زندگی کے معمولات کو ختم کر کے کم کر کے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جنگلوں میں جائیں اور آپ جنگلوں میں ایسی زندگی گزاریں جہاں پر جانوروں کا بھی خطرہ ہو، آپ کو زندگی کا خطرہ ہو، جہاں آپ کھا نہیں سکتے، بھوک پیاس، ان سب چیزوں کو سرکار نے ختم فرمایا۔ میں کہا اب آپ کو ہمارے ماننے والے کو، یعنی ہمارے مرید تو بناتے نہیں، سرکار تو مرید نہیں بلکہ پیر بنانے آئے، سرکار نے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے کہا کہ تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جا چکے ہیں جنگلوں میں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ کو یہ سرکار کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو آپ نے بڑھانا ہے، آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ کے قلب جو ہے، آپ کا یعنی قلب میں نور کیسے آتا ہے، آپ کا دل کیسے جو قرآن جس کو کہتا ہے کہ آپ جو شرح صدر کرنے کا طریقہ کار جو ہے اتنا آسان فرمایا ہے، تو یہ چیز سرکار نے فرمائی ہے۔ تو اب کسی کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر بیٹھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ جو کمپیوٹر ہے ہمارے لیے بنایا گیا، اور یہ حقیقت ہے، اس وقت جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی جو ہے سارا کام ہو رہا ہے، یہاں سے محفلیں ہوتی ہیں اور یہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے جو لوگوں کو ذکر دیا جاتا ہے، کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا اب سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے؟ یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ جو ہیں بغیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے کوئی بیعت ہو جائے گی؟ کوئی بیعت نہیں کرتے، بغیر بیعت کے کوئی کام ہو جائے گا؟ نہیں کوئی کام ہوگا، آپ کا قلب جو ہے وہ بغیر بیعت کے آپ کے جاری کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو خود آپ کا قلب جاری ہو رہا ہے بلکہ آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو بھی ذکر دے سکیں، اسی وقت آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ ذکر دینے کی بھی آپ کو اجازت ہے، نہ صرف کہ ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اتنا بڑا تصرف ہوا، اتنی سارا سرکار کا کرم پوری اس کائنات پر، اس دنیا پہ، ان لوگوں پر، تو یہ بہت جلد وقت آ رہا ہے، یعنی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ قافلہ جو ہے، اور لوگوں کو جو ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے کہ بلا اس طرح سے سرکار نے فرمایا کہ بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی سیکٹ کے تمہیں یہ روحانیت سیکھو، اور لوگ سیکھ رہے ہیں، لوگ ہندو، سکھ، مسلمان، جوئش، سارے لوگ ایک جگہ آ کے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور محبت کا پیغام جو ہے محبت کے ساتھ، یعنی وہ جو لوگ جو ہے نا وہ انٹر فیتھ کانفرنسز کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے نام ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں، باقاعدہ جو وہ پروگرام کرتے ہیں، پروگراموں سے کہتے ہیں ہم تو انٹرفیتھ کے، ہم بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، چلو ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ٹیبلوں پہ بیٹھتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، پھر وہی فرقوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک جگہ کھانا نہیں کھا سکتے بیٹھ کے، ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ سارے انٹرفیتھ والے جو ہیں ان کو کچھ نہیں پتا روحانیت کیا ہے اور انٹرفیتھ ہوتا کیا ہے۔ انٹرفیتھ یہ ہے کہ آپ نے تمام فیتھ والوں کو ایک کر کے ایسے پیار اور محبت کے پیغام میں پرو دینا ہے کہ وہ ان کو اپنے اپنے مذہب میں رہیں، جیسے سرکار نے فرمایا وہ مقدس دین الہی میں کتاب میں کہ وہ ان کا سب کا ذکر ایک ہوگا، اپنے اپنے دین میں وہ اپنی عبادتیں کر سکیں گے اور ان کا ذکر سب کا ایک ہوگا۔ جب ان کا سب کا ذکر ایک ہوگا تبھی تو وہ دل سے اپنے قلب سے جو ہے وہ ایک ہوں گے، تبھی تو وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ یعنی کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی جو ہے نفرت نہیں سکھاتا، وہ ویسے ہی کے ویسے ہی رہیں گے اپنے اپنے دین میں۔ ہمارے ہاں موجود ہے نا اب ریورنڈ جو ہے ہمارے برادر اسٹیو ہیں، وہ
جس طرح سے ہیں وہ ہیں کرسچن، لیکن دیکھیں سب کے ساتھ کس طرح سے ملتے ہیں. ان کا ہندو ہمارے یہاں بہت سے کتنے جو ہندو ہیں جو وہاں پر انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے سکھ بھائی ہیں، یا سب کے سب اپنی عبادتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بھی ہیں. یہ پیار کا، یہ محبت کا جو پیغام سرکار نے دیا ہے، اور نہ ہی صرف پیغام نہیں دیا ہے بلکہ جو پریکٹیکلی جو عملی طور پر جو چیز سکھا رہے ہیں سرکار، سکھانے کا طریقہ یہ کہ ان کے قلب میں وہ جو ہے پیار کی، محبت کی بوٹی لگا دیتے ہیں. وہ جو بوٹی لگاتے ہیں، جو کیا سیکرٹ فارمولا ہے پیار کا، وہ اندر ڈال دیتے ہیں. امپلنٹیشن جو ہے آپ کو کر دیتے ہیں، محبت کا بیج بو دیتے ہیں. وہ محبت کا بیج بوتے ہیں، اس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں ایک ہو رہے ہیں. تو یہ خالی زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ صاحب نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، کوئی ہم نے ڈائلاگ کر رہے ہیں، کوئی انٹرفیتھ کی کوئی بات چل رہی. نہیں، محبت کا جو بیج ہے وہ اندر آپ کے قلب میں بو دیتے ہیں، اور وہ بونے کے لیے لوگوں کو بھی اس کا انہوں نے آتھورائز کیا ہوا ہے کہ تم بھی جاؤ، جا کے یہ پیغام دو. اور سرکار کی نظروں میں آنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اس مشن کی ترویج ہے، اس مشن کو آگے پھیلانا ہے. تو میں بس چاہوں گا کہ آپ نے کوئی اور مزید کوئی گفتگو کرنی ہے اس سلسلے میں پلیز کریں، کیونکہ یہ چیز ہے نا، یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو، اس چیز کو آگے بڑھائیں. یہ جو بات آپ نے کہی بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یعنی اندر سے، دلوں سے جو ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ دلوں سے ایک ہو جائیں، کیونکہ سیم نور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ہر مذہب والے کے دل میں ہوگا، بالکل، پھر وہ اندر سے ایک ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ جو ہے یعنی سرکار گوھر شاہی نے اتنا کرم فرمایا کہ جو دل کی دھڑکنوں کو جو ہے وہ اللہ اللہ میں لگانے کا جو فیض آپ نے جو ہے نا وہ عام کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں نا، جیسے میں نے کئی بار پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جیسے یعنی بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام ٹکراتا ہے، بار بار رگڑا لگتا ہے اس کا، تو اس سے نور بنتا ہے. اچھا، جب آپ کے دل میں نور آئے گا، ٹھیک ہے، اچھا، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نور آپ کے دل میں آئے گا، وہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لے کے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتا ہے، تو جب پیار کرتا ہے تو جب آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اس کا نور آئے گا تو آپ بھی ساری انسانیت سے پیار کرنا شروع کر دیں گے. اور سرکار گوھر شاہی نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے انتہائی درجے کا کنجوس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ یعنی پیسہ خرچ کرنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے اور انتہائی درجے کا کنجوس ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ذکر میں لگا دیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بس گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ آستہ تو وہ جو نور بنے گا نا، اللہ تو بہت بڑا سخی ہے، تو جب وہ نور بنے گا تو آستہ 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 جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ ایک بہت بڑا سخی بن جائے گا کچھ عرصے بعد. تو یہی وجہ ہے کہ جب یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے دل میں آتا ہے، انسان کا دل منور ہوتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب دیکھیں پہلے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جو نا 12 سال تک چلے وظیفے کرتے تھے اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، تو بہت کچھ کرنا پڑتا تھا. لیکن چونکہ یہ آخری دور ہے اور یقین مانے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی طلب جو ہے نا وہ رہی نہیں ہے، رب کی طلب نہیں رہی، تو پھر اب سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا کہ آپ جو ہے کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا اس کے دل کو جو ہے نا اللہ کے ذکر میں، کیا بات، ٹھیک ہے، اور جب دھڑکنوں میں وہ نور پیدا ہونا شروع ہو گیا تو اب آستہ 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 جو ہے نا اس کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو گئی. وہ سرکار نے جو واقعہ سنایا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی ایک شخص شرابی تھا، بہت زیادہ ڈرنک کرتا تھا، اور وہ سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں میں بہت سے علماء کے پاس گیا ہوں اور ان سے کہا ہے کہ بھئی میں یہ شراب جو ہے نا یہ میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، کوشش کے باوجود میں اتنی کوشش کرتا ہوں تو یہ شراب جو ہے نا مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی نشے کی حالت میں جو ہے مسجد میں آپ آ نہیں سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو رب کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن علماء نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ بھئی نشے کی حالت میں آپ آ نہیں سکتے، میں کیا کروں، مسجد تو جا نہیں سکتا، تو اس کنڈیشن میں کیا کروں. تو اور اگر میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو وہ شراب مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اچھا ہم تمہیں ایک جنا نسخہ دیتے ہیں کہ یہ تم ذکر قلب لے لو، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے نا یہ اللہ اللہ کرو.
اچھا اب جیسے ہی اس نے وہ کہا جی ٹھیک ہے یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی. اچھا اس نے ذکر قلب لے لیا اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور چند دنوں بعد وہ آیا دوبارہ. تو اس نے کہا کہ یعنی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے یعنی اس میں ذات اندر جاتا ہے تو وہ رگڑا لگتا ہے تو اس سے نور بننا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب کچھ دنوں بعد سرکار گوشے کے پاس واپس آتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا وہ آپ نے بہت پیارا جو ہے نا نسخہ دیا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یعنی جب میں شراب پیتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ الٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ نور اندر جائے گا تو وہ کوئی گندی چیز جو وہ جو ہے وہ شراب سے بچ گیا. وہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد آیا اور ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا کہ چھوٹی داڑھی رکھی اور وہ جو ہے نا وہ نمازی بھی ہو گیا. تو سرکار گوہر شاہی نے یہ نسخہ جو ہے عطا فرمایا کہ یعنی آپ نے جو ہے نا دلوں کو پکڑا کہ بھئی یہ دل جو ہے اس کو پکڑ لو یہاں پہ جو نور بننا شروع ہو جائے. تو جی کسان آئی تھنک اس ٹیکنیکل ایشو بس میں اسی کے ساتھ ہی ہے جو اگر آپ تمام ناظرین سے جو ہے ہمارے اس کا وہ سگنل جو ہے ہمارے کچھ پرابلم آ گئی تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے. آخر میں بس یہی بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جو سرکار نے سلسلہ بنایا ہوا ہے یہ بالکل کہ اندر سے ایک ہوں گے تمام اپنے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر ایک آفس میں 25 لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں 25 لیپ ٹاپ پہ 25 لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے مختلف کام کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. ان کا نیٹ ورک ایک ہے اندر سے وہ سب ایک ہی نیٹ ورک کو وہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. وہ ہر جگہ سے دوسری جگہ کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو وہ سارے نیٹ ورک پر کام ہو رہا ہے. ایک نیٹ ورک ہے وہ تو یہ سرکار کا جو ہے وہ روحانی نیٹ ورک ہے. یہ جو اس کا سلسلہ ہے نور کا یہ وہ نور ہے کہ سب اسی نور سے کنیکٹڈ ہیں اور اپنے اپنی جگہوں پر موجود ہیں. اپنا اپنا ایک ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایک ایک دنیا ہے وہ ایک ایک انسان ہے وہ ایک جگہ ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ ایک آفس میں 25 لوگ 25 ڈفرنٹ ٹائپ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اندر سے سارے کے سارے وہ کنیکٹڈ ہیں جس کو چاہیں ایک دوسرے سے وہ ایکسس کر سکتے ہیں. تو سرکار نے کیسے جو دنیاوی آپ کا پروگرام جو ہے ناظرین بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. وہی
is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God. Then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Gohar Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Gohar Shahi. Then close your eyes, and as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, 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 Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings.
Shalom, Namaste, Sasrika, and peace be with you all. And welcome to the Daily Prelude Show. And it's February the 9th, 2021. And it's again another cold evening here in London this Tuesday evening. We had quite low temperatures, -8 in some areas today. And with the chill factor and that strong easterly wind we got at the moment, it was feeling like -12 in some parts of UK. So it's very, very cold, and we're going to have this for the next couple of days. I think they're calling it Storm Darcy, I think it's called, coming from the east. So it's bringing a lot of cold winds. So we pray that everybody is safe and warm, and anybody who's in that unfortunate position to be homeless in the UK and in other cold countries across the world, may they find warmth and shelter during these winter months, and food to eat. It's a special week this week. It has throughout this week we're going to be discussing about the heart, because what actually this week is called is Congenital Heart Defect Awareness Week. Congenital Heart Defect Awareness Week. And this is obviously a very, very serious topic, and very, very meaningful topic for many people that have this defect or born with that defect right from day one. This is the start of their life. The baby is born with a heart defect without doing anything about it. So it's going to be a sad week for many of those that have to live with this situation as they're growing up, or obviously the parents of those babies who are born with this defect of the heart. Obviously, we are going to discuss our birth of the heart, not just of the spiritual heart, but also we're going to talk as well about that physical heart, because it's also extremely important in spirituality. As Sufi Master explained on many of our courses, we cannot just ignore the physical heart and just hope that it gets on with its business. We also have to look after and nurture our physical heart to progress on the spiritual path. So we're going to discuss every now and again this week about the heart. I'm going to mention it from the various Sufi courses and various different discourses that Sufi Master has beautifully explained to us. And it's really, really come to light now over these last year, maybe 2 years now, that it's really, really been hit home to us, the importance, the paramount importance of our hearts. Without the spiritual heart awakened, and without it working together with the physical heart, producing divine energy, positive energy, then there is no spiritual progress. Then there is no self-awareness. There is no connection to God. We are not going to be connected to God with any other organ in our body. And connection of God is not going to be done through words, through our mouths, through thoughts, through prayers, through wishes. It's a practical connection which must be done from the place of love and the organ that Almighty God gave us to worship Him. That temple is our heart. So I'm going to concentrate on this throughout the week, during obviously our different topics and discussions. But for now, I'm going to read from the days of the year, as we always do, what the worldly perspective is, how the world think of this awareness week. Now, this is really caught my eye, the first paragraph. Having a healthy heart can make all the difference in a person's life. Of course, being born with a heart defect can significantly reduce that person's ability
to interact with the world and around them. Now that's incredible, isn't it? That's, you know, we could say, well, that's obvious. And while we're talking about that physical heart, physical life, worldly life, then this makes complete sense, isn't it? That having a healthy heart can make all the difference in a person's life. Obviously, if your heart is diseased, if your heart is malfunctioning, then you will have to go through different procedures. You'll have to drastically change your diet, your lifestyle, and it's going to affect everything about you. And, you know, once you have one heart attack in your life, you're always going to be on the lookout and susceptible to have following heart attacks afterwards. So being born right from day one, usually we think of heart conditions coming in our middle ages, you know, 40 plus, when we have to really start looking after our cholesterol intake, looking after our physical exercise, looking after our hearts. But this is a different ballgame when we're talking about congenital. We're talking about right from birth. That, of course, being born with a heart defect can significantly reduce that person's ability to interact with the world around them. Right from childhood, obviously, you will always be different from the other children. You will, if you have a heart defect, you'll be in and out of hospitals, I would have thought, throughout your childhood. And your interaction with the world will be completely different. What about the spiritual heart? Let's make the comparison with the physical heart and our spiritual heart. If we are, let's think of that without the awakening of the heart, without the awareness that our spiritual heart is dormant, it's asleep, it needs reawakening, this is our rebirth, then our ability to interact with the spiritual world, our ability to interact with God and connect with God, and will be completely reduced, never mind significantly reduced. There will be no spirituality, there will be no connection to God if our heart remains dormant and our heart remains empty of God's love and the name of God imprinted therein. So it's obviously this is the paramount importance for our life, and to interact in the world, we need a healthy heart. To interact with the spiritual world, connect with God, we need the activation of the spiritual heart. We need feeding the spiritual heart with good, positive, divine light, divine energy, as we need to, if we are blessed that we were born with a healthy heart. Obviously, this week, we're raising awareness of those less fortunate people who were born with heart defects, but those of us that were blessed to have a lovely, healthy heart when we were born, we know that we can interact with the world. We know that that heart's been born healthily, and we're good to go. We're not, obviously then, we're not aware that there's anything else until we learn about spirituality, until we find a spiritual master. So congenital heart defects occur more frequently than many people know. So this is all good for us, for this awareness. I didn't think it was a very common thing, but it is very, very common that people have defective hearts right from birth. So congenital heart defects occur more frequently than many people know. And yet not much research has been funded in this cause. Congenital Heart Defect Awareness Week hopes to change those perspectives by informing people about what CHDs are and what they can do to improve those statistics. So, of course, this is raising awareness that how can we, clearly spread this message and hammer this home to the heads of humanity, to make them raise awareness that we are more than aware if our physical heart has a defect. And it's pretty easy to see. As we said, our interaction with the world is different. That child's interaction with the world is different. So it's pretty easy to figure it out.
It's like a sore thumb. That's how easy it is to see. But with our spiritual heart, because that's hidden, because that treasure is hidden within us, we cannot see the spiritual heart. We don't have that same awareness of the spiritual heart. Then we never have that interaction with the spiritual world. We don't feel that connection with God. So we don't feel anything's missing. So this is the importance of us to really raise this awareness. This is why our campaign for the Heart Matters is important now more than ever. And obviously this week is heading up to Valentine's Week as well, when the heart is going to be hashtagged and trending all over the place. Heart, heart, heart. Hashtag Heart Matters is going to be pushed very much over these next few weeks. So not a lot of research has been funded in this cause, and probably because it's not something that's checked during the pregnancy as much. If there is a defect in the heart, maybe it's missed during that scan, and then people aren't raised awareness of it because they can't see it. It's not something that they can experience. But once the baby's born, then the heartbeats will be different, the activity of the heart, and that baby's interaction with the world, as they said in the first paragraph, will be completely restricted. So this is plain to see. And obviously anything that's plain to see is easy to work on. It's easy to raise awareness of. But that what we can't see, this is why we need a spiritual master. This is why we need spirituality. Because this part of our heart and the awareness that we do have another side to our heart, which is spiritual. And in order to interact spiritually, this needs to be activated. So the history of Congenital Heart Defect Awareness Week. Congenital heart defects occur when the heart or blood vessels near the heart don't develop normally before birth. So this is when they don't develop normally before the birth of that child. This is when they develop. Congenital heart defects occur when the heart or blood vessels near the heart don't develop normally before birth. While a normal operating heart has healthy valves, chambers, septums, and blood flow, congenital disabilities may involve any one of those and to be considered as a heart defect, causing low oxygen blood not to be transferred from the lungs and heart to the rest of the body. So it's not just that lumpy, fleshy heart. This is talking about, we're also talking about all those blood vessels, all the valves that run in and out of the heart, chambers, septums, and the whole blood flow. This is all involved in this heart defect syndrome. So congenital heart defects occur when the heart or blood vessels near the heart don't develop normally before birth. While a normal operating heart has healthy valves, chambers, septums, and blood flow, congenital disabilities may involve any one of those factors to be considered a heart defect, which causes low oxygen blood not to be transferred from the lungs and heart to the rest of the body. And, once we know this system, once we make ourselves familiar with the system of the fleshy heart, with the chambers and the vessels, oxygen and blood flow, once it flows from the heart, it goes into the rest of our organs and body through these vessels. Then we get to know a little bit about the mechanisms of spirituality and the spiritual heart, because in that same way, when the heart has been activated, that spiritual heart is pumping divine light and divine energy. The name of God is synchronized with those heartbeats. And don't forget, that's the reason why our physical heart must be strong, beating fast, beating very, very healthily, because it has a lot of work to do
to pump that blood with the divine light, divine energy all around our system, enlightening our system as it goes around, enlightening each of the souls and pumping that divine light, divine energy, becoming an internal spiritual healing process as well. As we were discussing a few days ago about spiritual healing, that's when there's a blockage of to do with our organs, a blockage in our souls that can become completely freed and unblocked and flowing with this divine light and divine energy, which will openly flow through all our organs, giving us a nice, healthy mind, body, and soul. So this, when we compare these two, it's very, very easy and for us to understand the comparisons. It's always, I mean, ever since we've been listening to ALRA TV, listening to Sufi Master, I think we all like to make our own comparisons sometimes, don't we, to help us along. Never as good as Sufi Master's comparisons, but we do try, because it does help, doesn't it, just to think of things as a worldly perspective, compare things that we can run things along and say, yes, this is a comparison to this is a comparison to that. It's exactly, works exactly the same. So once that low oxygen blood has not to be transferred from the lungs and the heart to the rest of the body, then this is when there's going to be a whole problem throughout the whole body, isn't it? It's not just going to be the heart then. This is what they were discussing earlier, that the whole life will be completely changed. It will not be able to interact properly in a worldly perspective if the heart has this defect. And this instance, they're talking from birth. So the common heart defects include aortic valve stenosis, complete carnal defect, septal defects, and they all have varying degrees of defects that can affect a person's life. And bringing awareness to these conditions helps people further understand their risk for heart defects. It also helps that people take part in researching about congenital heart defects. So it's always good for us to ourselves educate ourselves on all of these ailments that people have. That's obviously always for us to give thanks and praise that we were born with healthy hearts, and God willing, our family also born with healthy hearts, and have a good start to the life, because it is extremely helpful on the spiritual path as well to have a healthy heart. So for us to keep this awareness of keeping ourselves healthy, and we must never lay, when we're on the spiritual path, there's no benefit to us to think that we're untouchable. We are spiritual people. We are well looked after. We can do almost anything now. Even if we do find ourselves in an illness or in bad health, we can ask for dham, we can ask for healing, and we will be fixed again. It doesn't quite work like that. We are well looked after. There's no doubt about it. But we have to make efforts ourselves. And it's our body. We say that enough, don't we? My life, my body. So if it is our body, we should be looking after it healthily. And our body should be a temple for us. And we should keep it healthy. We should keep it strong. And all the golden rules that Sufi Master gives us help us, even down to that eat less, sleep less, and talk less. These are all helpful for us and our mind, body, and soul. And of course, when Sufi Master always gives us advice about our eating habits, about our physical well-being, that we should keep with us as our buddy, as our companion throughout our lives. And for us to be laid up in bed, or us to get old before our time, it's not, we're going to miss out, aren't we? We're not going to be in the position where we can spread this message of love if we are ill, if we are getting old before our time.
So we should keep young, healthy, fit, strong, and clear, mind, body, and soul, ready for any eventuality. And we should ourselves be a showcase for those around us to think, this is a great lifestyle. Look at these people. They're, this is something I would like to get into. This is something that I want to try out. If they see people are all, there's nothing more off-putting than when you go to worship places. I can only talk about Christianity, but whenever you go into churches, and there's always, obviously, you have towards the end of Mass, they will give you notices of what's happening in the church, up and coming events and things like that. And then they would talk about those that we should send our healing to and our thoughts to within the congregation. And it usually goes on for about 3 or 4 minutes. There's usually about 20, 30 people who have got really bad illnesses. They're on death's door. And you think to yourself sometimes, wow, is this, really appealing that all these churchgoers are of bad health? Shouldn't they be, have some spiritual divine energy with them that will keep them at least a little bit healthy throughout their lives? And this, for us, we get that, not only that awareness of our inner peace and divine energies, but also Sufi Master always gives us great advice how we can keep our bodies healthy during our short life here, don't we? We have a very, very short life. So let's live it to the full. Let's live it healthy and happy. So according to the Centre for Disease Control, congenital heart defects affect approximately, now this is incredible, this is talking about the United States of America, because obviously this website is an American website. But I was knocked back at this. According to the Centre for Disease Control, congenital heart defects affect approximately 1 in 100 births every year in the United States. And there's an estimated 1.4 million adults in the United States are living with some form of cardiac disease. That is an incredible stat, and definitely something that we should be aware of, shouldn't we? We should be educated in this. I've definitely learned from this today about this kind of heart defect. So Congenital Heart Defect Awareness Week helps honour those born with heart defects, bless them. It also recognises the heart and the health researchers and those who care for those with these defects, which we always do, these people who care for people with defects, they're carers and health researchers. We can recognise them today, raise awareness and give our thanks to all those that are helping those little babies. What a start to their life. And we hope that more research is funded and that they get to grips with this, and they get to learn how to heal those little hearts, because we want them to come to the fold of spirituality, don't we? So we want everybody to have that healthy heart ready for when they phone that WhatsApp number and they get their heart activated, and then straight away there's divine energy, divine light pumping in their heartbeats. So how we can celebrate Congenital Health Defect Awareness Week? Help support children and adults with the defect by sharing facts using social media. And obviously that is the way to go at the moment, social media. And create a fundraiser for your favourite heart associations to raise money for awareness. And for us, to do with the heart, we can always raise our awareness by hashtagging Heart Matters, by getting people aware of the importance of the heart, of course, the spiritual heart, and also the physical heart as well. Both of those
need to be working together, and this will make for a healthy spiritual and physical life, which we want everybody to lead. So I'm going to continue now, as I said, throughout this week, I'm going to be focusing a lot on heart, because obviously we know this is of paramount importance for us in spirituality. And once again, that, challenge that we lay down here, that if there's any of these awareness days, that we cannot find more information from Sufi Master, then I want to know about it, because I've not come across them. Every single day that I find, I can easily reference www.suficourse.com. Sufi Masters so thoughtfully plans these courses with humanity in mind, and the needs of humanity, and beautifully refreshes us now, just as Sufi Master promised that during each of the Sufi Online shows, the first segment will be like a freshen up advice for us to keep on this path, because this is the passion of Sufi Master, to keep all of those loving souls together, and to keep us all, not for any of us to leave this oasis and end up back out there in that dry desert, walking around looking for water, when it's not to be found. So this is from the Western Sufi course. The section that I'm going to concentrate on is chapter 4. And chapter 4 is titled The Functions of the Heart. The Functions of the Heart. And it's split into 4 lists. I mean, it's so intense, isn't it? These courses, there's so much detail, so much depth. Nothing is left unanswered. So this particular chapter is split into 4 lessons about the mechanism of the opening of the heart, nurturing of the spiritual heart, the production of divine energy, the cultivation of the spiritual heart, and then spiritual reproduction. And I always remember, after every lesson, Sufi Master used to tell us what the next day would cover, and we just used to be standing there scratching our heads to think how we thought we knew everything, and what is cultivation of the heart, what is spiritual reproduction. Sufi Master beautifully explained it the next day. So this lesson 1 is the mechanism of opening of the heart, which is obviously the very, very first steps. So the opening of the heart is the first step towards experiencing ourselves and experiencing God. And the second step is then the production of divine energy. So this is all beautiful knowledge for us that we should always keep very handy and keep it in that section of our brain that's easily accessible, because people will ask these questions. When we go out there in the field, when we get back out there spreading this message of love, these are the kinds of questions that people ask you about it. They will not be aware of the opening of the heart, and they will ask you, why? Why do we need to do this? I thought my heart's beating. I thought I feel my senses. I can have a sense when I'm doing something wrong. Sometimes I dream things and they happen. Sometimes I get a feeling I'm doing the right thing or I'm doing the wrong thing. What's the problem? So we can explain to them that the opening of the heart is the first step towards experiencing ourselves and experiencing God. And the second step is the production of divine energy. This is the reason that not only is it just to have an awareness, but this is the place where divine energy is produced. And because it is, a substance. Energy is a substance. It's not a nothingness. So it has to be produced somewhere. It's not produced in our ears, our arms, our feet. The place of production of divine energy is the heart. That is the function of it. But once it's opened, and then the production of divine energy will commence. And the divine mystical formula is it can be a name of God or the full phrase. Remember, Sufi Master
beautifully then explained to us about the phrases and the names of God, because this is universal, this message, and whatever people feel comfortable with, we do not force anybody to take a name that we call God to say that this is the best name, because this is what I call God. It's up to that individual and how they feel. And I found that even speaking to people from Christian backgrounds, they, for some reason, they just, when we say, Allah, or we can say Ra Riaz, those kinds of names, when we mention them, something just sits with them, something resonates with them, and they, I'd like to try that. And you're not going to say to them, no, you're a Christian, you have to take the name of Jesus, because don't forget, it's to do with the soul, isn't it? It's not to do with our brains. It's not to do with what family we were born into, or even if we were born into a religion, we might have converted to another religion. We may have been born a Christian, then converted to Islam, and then all of a sudden we say, no, we don't want the name of Jesus. But that was us who converted. That was our brain, our thinking. Maybe the soul was in the right place at that time, but you didn't go to the right place. You didn't hear the right message that lifted up your heart and awakened your heart. So that's why you were searching here and there. So everybody's different. We have to take everybody as an individual and very gently and softly explain our message to people. And it's their choice. It's their life. It's their choice. And we must always remember that when we're doing our mission work. So some people only use the name, either they say Ram, Hari, Om, Allah, or they pair it with another hidden name, such as Allahu. Allahu is not one name, but Allahu becomes stronger than Allah. In Hinduism, they say Ram, but we combined it with Ra-Ram, and so it's even stronger. And of course, that articulates them with the tick-tock, doesn't it? Ra-Ram, Ra-Ram. So it's even stronger. Muslim mystics use the whole phrase, the motto of affirmation, La ilaha illallah. But this is impractical because there are too many syllables in this. It's not syncing with the tick-tock of the heart. The heart has just been activated, and the beats of the heart can only recognize 2 syllables, tick-tock. Therefore, it is highly unrecommended for a novice to use a phrase as a mystical formula for the production of divine energy in the heart. In order to generate divine energy in the heart, any name of God that has 2 syllables is practical. And when the heart has grown up a bit and is stronger than when it was nascent, it is then advisable to try a phrase with more syllables. So the divine mystical formula can either be Ra-Ram, Hari Om, Allahu, or Ya Isa, because each one has 2 syllables. Both beats of the heart should be engaged simultaneously. If one is engaged and the other is not, then there will be no production of divine energy. So this is the mystical formula, and it was firstly described to us as the mystical formula during these courses, and it's a beautiful description of this divine science that takes place in our heart, mystical formula. Shall we invite Sheikh Tanveer to the proceedings, and we can carry on a little bit more now about this, about the heart, and I'm going to continue with the second lesson of this chapter on production of energy. Goshim Bar Sheikh Tanveer, you're looking nice and clear today. Goshim Rabah. Goshai Magaba Steve and Goshai Magaba views, TV, both my voice and picture both coming clear to you. Yes, we can hear you loud and clear. So very important topic today about the functions of the heart. And yes. If you heard the first lesson, which is about the mechanism to do with the opening of the heart, which is obviously that first step
as Sufi Master said, there's 2 steps to the awakening of the heart. So the second lesson is about nurturing of the spiritual heart and the production of divine energy. So it is the physical heart that throbs, beats, and pumps blood. Therefore, the mystical formula, the divine name, is implanted in the beating system of the physical heart. Now, this was all new to us during this course, the importance of the physical heart. And this week, when we're discussing about the physical heart and heart defects, it's going to be even more important for us to know that the heart must always be healthy and strong, because it is the physical heart that throbs, beats, and pumps blood. Therefore, the mystical formula, the divine name, is implanted in the beating system of the physical heart. Then the divine energy is generated, which will nurture the spiritual heart. So this is all about nurturing the hearts. And when the opening was done, the spiritual master, the initiatory Sufi, had already awakened the spiritual heart. He had already brought it to the conscious level after the awakening. It needs nurturing. So this is the very, very, very first birth of that spiritual heart. Sufi Tanvir. Exactly. You see, people over the years, they have excelled in physical sciences and other areas also, especially in medical science. So doctors and other researchers have come to this point that heart is one of the vital organ in human anatomy. And obviously, for a healthy body, a healthy heart is very much needed. Obviously, you can't have a healthy body without a healthy heart. Yes. So the health of heart is always stressed, and it is always advised to engage in such exercises that is conducive to your heart, that is beneficial to your heart, and also avoid eating such food that is bringing more amount of clogging material, and thereby putting extra pressure on your veins and your arteries and your heart functions. Yes. So Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has explained, you see, the beauty of his Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi's teachings is such that all these sciences, esoteric sciences, which human intellect cannot comprehend, cannot encompass, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explain them and puts them in a simple and easy to understand way that you can relate to it, that is so logical, so scientific, and so methodical that you can easily experience it, you can easily you can relate to it. You don't think that it is a story of a fancy world, and we just have to imagine about this, and you don't know which direction you are moving in. So this is the very important topic, that implantation of the divine mystical formula in your heart beats. Obviously, if your heart is healthy, Yes. one of its function is to propel the blood, amount of blood. Yes. And it is the heart that is actually receiving the blood that is returning to it from different parts of the body, and it is centered there, and then it is pumped to the lungs, and from lungs it gets oxygen, and then that oxygenated blood comes back again into heart, and from heart it again travels to the veins, and from veins the oxygenated blood that is bright red in color. So this is how oxygen is given to different parts of body. Now imagine just at this time when the heart is awakened and activated and divine mystical formula is implanted there, then what happens, that this heart throbbing works very much like a generator of
producing divine light. Yes. And the same blood that is oxygenated, that is bright red in color, is also, glistens, shines up more with the mingling of divine light, divine energy. Now this blood, which is energized with divine light, it travels through your bloodstream, it travels through your different parts, and this is how the spiritual cleansing takes place. So simple, so easy to understand, and so logical. Yes. You cannot deny it. This today's like modern days medical science cannot deny this fact. The only thing that they make objection, or they raise objection, that they cannot comprehend how the mystical formula, how God's name can be implanted. Yes. This is where the expertise of a Sufi master lies. This is where the anointment, the appointment of a Sufi master lies. This is the signature, this is the signature move from the Sufi master. That if one, claims to be a saint of God, or claims to be somebody who is appointed from God, then that person would be in possession of such an authority that he would implant God's name on your heart, and you will testify it when it happens to you. Yes. So to nurture the spiritual heart, the physical heart has to help by producing divine energy. For example, why do we eat food? The Sufi Master always gives us a beautiful example for us to compare. Why do we eat food? The food we eat will benefit our eyes, our nose, our ears, our brains, our legs, everything. But the food does not go into any of these organs. And the food will go into the stomach, which will digest the food, and then it will be distributed as energy to all the organs in the body. Exactly the same kind of process, isn't it? That's for the food, the energy to get to, different parts of our body. It has to go through the stomach first, then it's distributed as energy. And in a similar way, the word Allah will be implanted into the physical heart, and this will generate divine energy. Then it will distribute divine energy to any number of souls which have been awakened. If only the heart is awakened, it will distribute divine energy to the heart. The purpose of the permanent remembrance of God in the heart is to nurture the spiritual heart. This is the actual bottom line of this. This is the importance of it. The permanent remembrance of God is to nurture the spiritual heart, and it's implanted in the physical heart. The spiritual heart is awakened, and it's the divine light, divine energy is produced with the physical heart. So this is how important it is for us to keep ourselves healthy at all times. The remembrance of God is a source of spiritual life. It is not an act of worship. If you put the food in your ears, your nose or eyes, it is not going to serve the purpose. It will not benefit you because it has to go into the stomach. So in a similar way, if you want to become a spiritual man, God's name has to go in the heart. If you are only using your tongue and mouth and think you've become a spiritual person, then you are gravely mistaken. So why must God's remembrance be conducted inside the heart? Because it's not merely God's remembrance. It is an act in which divine energy is produced through a unique divine fashion. And when God's name strikes against each other, it produces divine energy. And that energy, His Divine Eminence often compared it to two stones striking together. That energy makes a spark. When the clouds rub together, then thunder. These always produces energy, this rubbing sticks together. That heat can make a fire. So this striking of God's name inside the beating system of the heart produces an abundance of divine positive energy, and this generator never stops 24 hours a day, 7 days a week
night and day, whether we're sleeping, whether awake. It's not to do with any kind of physical worship. It's got nothing to do with us talking or singing or saying prayers. It's an internal mechanism. It's not to do with worship. It's remembrance. So the same can happen when you say God's name by your mouth. The divine energy may also be produced by the act of remembering God with the tip of the tongue. However, whatever divine energy is going to be produced by your mouth will stay inside the mouth or go elsewhere. It will not go into the souls. The remembrance of God has to be done inside the heart. This is how you are nourishing the baby spiritual heart. Beautifully explained, isn't it? Yes, excellent. Absolutely. Right. And the animation was, brilliant work from Shahid Bhai. The way he, made this heart absorbing divine light. And divine light is introduced and the divine mystical formula is being implanted. This is with the esoteric glance of the Sufi master, but it is, being made to appear in this in a very material way. The animation that Shahid Bhai just showed when you were explaining about the implantation of the divine mystical formula is very much relative, and this is how all this activity takes place. And Sufi Master explained beautifully that the duty of physical heart is to engage in an exercise that is aimed at awakening, empowering, and enlightening your spiritual heart. And once the spiritual heart is awakened, then involuntarily it engages in recitation of the name of the Lord. Same like as you mentioned quite often that when a chick is born, without telling anybody, without anybody need to train the chick, say choo choo, it starts chirping. It say choo choo choo. So that is very natural. So this is what God has kept in the very nature of a spiritual heart, that it recites, that it is capable of reciting the name of the Lord. All you need is the awakening. And where can you get this awakening? Obviously, for this you have to have a spiritual doctor. You need to go to a spiritual clinic, and one such spiritual clinic in this day and age, the only spiritual clinic where you have such a doctor is the court of His Divine Eminence Sarkar Younus AlGohar Shahi, where Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is, blessing thousands and thousands of hearts on, daily basis. Absolutely. So that was the first two lessons of this wonderful chapter that's headed the functions of the heart. And we've covered lesson 1, which was the mechanism of the opening of the heart. And now lesson 2, which we just covered, was nurturing of the spiritual heart and the production of divine energy. And it's beautifully, Sufi Master just underlined the whole thing by saying, this remembrance of God has to be done inside the heart. This is how you are nourishing the baby spiritual heart. Yes. It is still a baby. It still needs nurturing. This is why it's being called nurturing of the spiritual heart. Nurturing. It's just been, no matter how old we are, it's still going to be a little baby heart. It's just been reawakened after many, many years of slumber. So it's very important. It needs nourishing. It needs a daily amount of nourishment. So I'm going to continue, as I said, over this week, because we are going to be talking about heart. It goes on for lesson 3 and 4 to cover cultivation of the spiritual heart and then spiritual reproduction. So that's going to continue throughout the week. And we're going to move on to our next section today, which is going to be about our latest video releases on our YouTube channel. And already we've gone up. 270,000 is old now. We've passed that within a day. 271,000 subscriptions, and the
videos are having very, very good viewerships. So thank you to everybody who signs in and likes our releases and leaves a comment and shares it far and wide. These we're going to discuss because we didn't get time yesterday because of the connection problems, but we can discuss yesterday's and today's releases. Which one should we do first? This is yesterday's or? Oh, today's one. Okay, so we're going to do today's. And is this where does the soul of Prophet Muhammad reside? Did the seven heavens accommodate Prophet Muhammad, peace be upon him? Or has God designated a special place for his beloved? And we find out in this video. So please let us know about this video, Sheikh Tanveer. Yes, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar beautifully in his signature style, explained about the soul, main soul of Prophet Muhammad, peace be upon him. Somebody asked a question regarding a tradition in Islam that says that the grandsons of Prophet Muhammad, namely Imam Hassan and Imam Hussein, would be the leader of the youth in paradise. So Sufi Master invited everybody to reflect upon this statement that, they will be, but in paradise, everybody would be young because they would be given new bodies, and that will not grow old, obviously. So everybody is young there because they will be given new bodies. So what is so special in Hassan Hussein, the grandsons of Prophet Muhammad, being the leader of the youth? Everybody is, and then also reflect upon a point that which paradise are they going to be in? So Sufi Master explained about the 7 different types of paradise that are namely khuld that belongs to your qalb. Obviously, those who are with an enlightened heart, they are the people who are worthy of transporting to the paradise that is called khuld. Then greater than this is the Darul Salam, then Darul Qarar, then Darul Adan, then Darul Mawa, and then the 6th one is Darul Naim, and the 7th one, that is for rapturous lovers, is the Firdaus. That is the highest, the most, you can say, the most important or the highest one. So for prophets, God has made a very exclusive paradise, which is called Darul Naim. That is in 6th rank, right? Yes. So and then there are 5 paradise. So obviously, not only the grandson or the progeny of Prophet Muhammad is promised, but the progeny of other messengers also promised by God. And God is going to obviously give them a very good place in different paradises. So in today's video, Sufi Master explained about that although God has made an exclusive paradise for the souls of prophets, but the soul of Prophet Muhammad, of his beloved, has a special, a very exclusive station, which is called the Maqam Muhammadi, or the station of Prophet Muhammad, where the main soul of Prophet Muhammad lives there. And it is in the realm of the divine unity and the divine oneness, right? So between that means that is the Alam-e Wahdat and Alam-e Ahadiyat. In Alam-e Ahadiyat, that is God's lies the God's throne, and God is there. So from there, just after that, just adjacent to that, is the place which is called Maqam Muhammadi, and where the main soul of Prophet Muhammad is always there, and God looks at the soul of his beloved, and the
soul of beloved, always busy in seeing God, in witnessing God. So this is between a lover and the beloved. This is why it is very, very special relation. And God has also mentioned it that for his beloved, he created all this universe, and just to show the love, the kind of love or the affection or the attraction that he has for his beloved. So this is about the main soul of Prophet Muhammad. But in in yesterday discourse, there was a question to Sufi Master as to what is the reality of time. Right. So Sufi Master explained that time has no reality. This is just a kind of relative dimension because of the fact that when the travel of sun and the travel of moon. So the movement of sun and movement of moon makes you feel that one day is elapsed. Night has come, or it is the daytime. So this is how you begin you develop this idea or develop this thought that this is the time factor. Whereas in the upper realms, whereas in the esoteric realms, there is no such thing as time. Because also now this is what very important that we need to understand, that we try to understand the knowledge or the secrets that are pertaining to those realms, Yes. which through the intellect of this realm, through this physical intellect, through the faculty of this world. So this world has no match with the upper realms, right? It is not in alignment, or it is not in cohesion with upper realm. So how are you going to comprehend the secrets or the knowledge that is pertaining to higher realm? So it is only possible with your spiritual enlightenment, and you nurture and you empower your spiritual entities, and those entities may travel to these respective realms, and only then you may be able to comprehend these secrets. But again, thanks to teachings, the style of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, that he puts these so secretive knowledge, those that a human intellect is unable to comprehend. He puts those secrets and those piece of knowledge in a very ordinary way that every human can understand easily. So this is also very much relative to this. So this is why I mentioned this Yes. point. What is the reality of time? Wonderful. Thank you very much, Sheikh Tamir. We can move on to discuss, because we've got quite a lot to talk about. Yesterday's segment, as I mentioned earlier, Sufi Master always gives us a little top up and help along our way and guidance for us, a little insight and foresight for us to help us on our journey. Yes. And there was some real straight talking yesterday of reality, the reality that we face in our spiritual life, and when we're on this path to our destiny, what kind of hurdles we're going to come across. And always with beautiful comparisons for us to easily understand, examples for us to understand. And yesterday was really, really beautiful. And we thank Sufi Master for giving us these little daily courses, mini courses. They're wonderful, aren't they? That just a half an hour quick section that we can easily absorb, and we can think about it the next day, and we can ponder on it and realize that this is reality. We're not just, it's not like we're watching TV here, a normal show, a soap opera on ALRA TV. This is reality, and this is going to be substance to help us in our lives. And what a beautiful comparison. If that does, when we get that little bit of confusion of how people around us start to treat us, how people change in character around us once we go on the Sufi path. And the beautiful comparison was, if you all of a sudden had a lot of money, what would be the problems that you can face if all of a sudden you had a lot of money? Then people around you would have
bit of jealousy for you, a grudge against you, or they wouldn't feel they can keep up with your kind of lifestyle now because you've got money, they haven't got money. And there would be indifferences, because the system doesn't allow for them to get along with you. And exactly that same way, if you have something else that they haven't got, which is spirituality, which is connection to God, if those around you are not interested in this system, it's not something that they're interested in, then once again, through grudges, through jealousy, through maybe you're spending more time on this path, more mindful about your spiritual progress than you spend time with that person, then once again, they will find all these kinds of excuses why they can't associate with you, why they don't want to spend time with you anymore. And this is beautiful for us to understand, so we won't be puzzled to know what the reason is. There's a difference in the systems, isn't there? So the systems don't accept each other. So it's always best, obviously, whenever we can, it's not always possible, but to be around like-minded people, like-hearted kind of people that have the same understanding, the same purpose in their lives. Otherwise, it's you feel a little bit strange and indifferent. And what a beautiful, if we didn't, still didn't agree to this, if Sufi Master was telling us this, what examples there are that if somebody didn't have a job, they weren't working, they were spending all their time at home, and then all of a sudden they got a job where they would have to leave home, they would be working 10 hours a day somewhere, but they would be bringing back a wage packet, they would have money, possibly bringing back money to the house and buying the people in the house a bit, giving them a bit more comfort. So it'll be accepted, and people would think, okay, he's spending more time away from home. He's not giving us as much time as he used to when he wasn't working, but he's got a good job and he's got money, so we're happy. We leave him to it. But if they were doing humanitarian work, that would be obviously a different story. If they weren't receiving money for it, there would be a different story. And same with relationships. I was thinking when Sufi Master was talking, look at that. If you were out of a relationship, say, and you were in your home with the rest of your family in a normal kind of functioning family that we see, John would be home every Friday night, Saturday night, he'd have nowhere to go kind of thing. Then all of a sudden, John would find himself a new girlfriend, a new relationship, and then he wouldn't be there anymore. But it would be pretty much acceptable. Oh, he's out with his girlfriend. He's dating Friday night, Saturday night. We're not seeing him now. It's part of this kind of society and system that's acceptable. But if John was saying, I'm going to be watching ALRA TV Friday night, or I'm going to be going to a spiritual gathering, then people would start questioning, what's going on here? Why is he doing this? Why is he doing that? And this is good for us to have this awareness of what goes on, what goes on in people's minds, and why people start to act a little bit indifferently when people are taking their own life choice, aren't they? This should be the freedom that Sufi Master was talking about yesterday, wasn't it, Sheikh Tanvir? That we talk about freedom in the West, but where is it? Where is giving people that freedom to have their own choices and giving them space to do whatever they want to do? It changes when it comes to God, doesn't it? It changes when it comes to spirituality. Especially, yes. And it changes, very dramatically when it comes to God. And simply because of the fact that the way freedom has been explained and stuffed in our mind is that is a thing which is fundamentally causing this problem. Because when freedom is defined, we take it like it is all about me having all the rights, and it's the whole story that revolves around me, and me. Yes. And those who are related to me, they should be focused on me. I should not be
bypassed any time. So it is about me collecting all these privileges, all these rights, and all these luxuries for me. But I do not think that what am I contributing to others also. Others also have their personal freedom. So obviously, if a relation is being away from us and he spends or she spends 10, 12 hours away from home, and in return, that person brings back a handsome amount of money, then we are, not very much, concerned about it. And rather, we are happy about it that, yes, although the person may not be giving us much time, but that person is bringing more money. Yes. But if the same person is bringing, some invaluable services to humanity, and a service that is really aimed at serving mankind, the creation of God, and ultimately pleasing God, then it is the problem. We do not welcome such an activity. We do not welcome such an activity. How come? Okay, everybody does it. Everybody goes to mosque and church and their different places of worship, but they take care of their family very well. Then once in a week they go and they do it for themselves. So why are you putting in so much efforts in it? And where is our share? Where is our rights? So it is about the having, other people dictating your terms and getting them to literally dance to your tunes. Yes. But Sufi Master has explained that as soon as you embark on this path, on the path of spirituality, on the path of divine love, devil is so active that devil is going to work his plans through these relations, and only these relations will really put a tough time to not your neighbor, even your enemy. Your staunch enemy will not come in this way. First of all, your beloved ones, your loved ones are going to come in this way, and they will test you, and they will just why? Because the difference of preferences, the difference of priorities, their priorities are different, our priority is different, or we have dared like changing our priorities from theirs. So obviously this is why they are angry, and they are acting in a very weird and in a very illogical way. So sooner people realize this. Don't be strong, and we have to be focused and put ourselves determined. When it comes to this, we put ourselves first. And don't be judgmental. In this society, when we talk about people shouldn't be judgmental, we talk about freedom of choice. And freedom of choice means not being judgmental, isn't it? They run along together. And Sufi Master gave us a beautiful quote about if you want the world not to be judgmental, which I want to share as well. If you want the world not to be judgmental, then be transparent. It is and this is very exactly, important. Sufi Master is a completely transparent. Here, be transparent on ALRA TV every night. There's nothing hidden. Nothing is hidden away in the corners. Everything is laid out there for anybody to listen to, anybody to ask any questions. They're answered, and the activation of the heart is done there in the public forum. There is nothing hidden. So if you want the world not to be judgmental, then be transparent. If we are hiding things, if we've got something to hide, then obviously we're going to be judged. But it's important for us, and always Sufi Master, that beautiful line that I always love, mind your own business. Just do your business and let people do whatever they're doing. Let them do their business, and we can always advise people, give them our feelings and this has helped us. Would you like to try it? This has improved my life. Have a go at this, but we do not force anything on anybody, and we most certainly don't judge anybody. If they say no, then we don't say, oh, they're hypocrites, they're this, they're that. This is judging, and we are not here to judge anybody. And Sufi Master then beautifully finished off this topic by telling us that this life belongs to God, and these relations, all our relations, they will fade away. Yes. And even if, look what happens, you can see it, can't you?
a relation dies, Yes, by the it next day, happens. Yes, either they've forgotten about that person. They were yes, they died. When did they die? Was it last week? No, it was 2 months ago they died. Oh, okay. And it's all forgotten unless they had some benefit yes. to you. Unless you were getting some benefits from them, they were making a contribution to our lives. Then we will maybe miss those benefits. But Yes, mostly the mourning. Yes, Yeah. mostly the mourning is just focused at the benefits that we were receiving from that deceased person, that departed person, Yes. and we are just missing that how we are going to have these benefits again from other source. There is no other source. So this is the problem that we are crying for, and this is the reality. This is the bitter reality which Sufi master has, talked about, and everybody, you just cannot deny this fact that this doesn't happen. No, this is very much part of our today's life, our society. This has always been the part of society. Yes. So, And once again, the Sufi just master for the always sake says of- we can keep our Yes. family with us, care for them, look after them, do everything we do. But once you start bringing this inside your heart, once you start prioritizing this kind of lifestyle, then that's when you're not completely mindful on your spiritual progress, on your connection to God. And this is when the problems happen. So total balance is always needed. Thank you very much, Sheikh Tanvir, for joining us. And we'll see you again tomorrow. Thank you. God Hafiz. Thank you, Sheikh Tanvir. God Hafiz. Thank you, viewers, for joining us. And please stay on your seats, stay tuned, stay alert for Sufi Masters course coming up now in another just over 7 minutes. Sufi Online with Sufi Master Younus AlGohar. And we'll see you again tomorrow, God willing, 9 p.m. for the Daily Prelude show. Stay safe, stay tuned, and God Hafiz. नहीं तुझसे वो काम है या
جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر تیری نظروں سے پینا ہی بس کام ہے یا گوہر یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر رات میں کتب لوح قلم کون ہے بس گوہر ہی گوہر باعث کل وجود و عدم کون ہے بس گوہر ہی گوہر نکہت باغ خلد و ارم کون ہے بس گوہر ہی گوہر باعث حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر بس گوہر ہی گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا 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 گوہر یا گوہر یا گوہر یا تیری توصیف لکھنے سے عاجز قلم میں کروں کیا رقم تیرے رخسار و لب آبروئے حرم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و نعم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و یا گوہر یا گوہر کس طرح ہو بیان تیرے ناز و نعم میں کروں کیا رقم تو ہی آن کرم تو ہی شان حرم میں کروں کیا رقم شان میں تیری ہر گوشائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Sat Shri Akal, Namaskar, and very good evening to everybody. Majid Bhai, New Jersey, how are you? Long time no see. Samreen Ayaz, कैसे हो? Whew. So anything special today? Okay. I've been talking about adverse situations and hurdles for the past 2-3 days, most of which comes from my own personal experiences. Path of love, path of purification is not a bed of roses. And when we discuss such things, I have no intentions of fear mongering or scaring you off. It is just to let you know so that you may be well prepared for the unexpected turbulence. Like they always say in the airplane, even if everything is okay, keep your belt loosely fastened throughout the course of the flight. In a similar way, a Sufi has to be wearing a, protective belt, which is to be prepared to tackle any problems in life, not to find an escape. Those who find an escape from the problems are coward. You want to take the problems and calamity head on, and they will show how brave you are, and this will be a golden opportunity for you to exhibit your gallantry. It's a funny thing for a lot of people. A lot of people will find it really naive or maybe strange. But God doesn't like partnerships, especially in love. You may find a love triangle in this world, but you will not find a love triangle in spirituality. God doesn't like to share anything.
A lot of Muslims, when they talk about the sacrifices made by Prophet Muhammad's grandson in the Battle of Karbala, they do not know the reason why Karbala had to take place. Why was it important? It wasn't a coincidence. It couldn't have been avoided. It was a writing on the wall. It had been already decided. When the grandsons of Prophet Muhammad, Hassan and Hussein, were very young, it was decided then. When the grandsons of the Prophet, Hassan and Hussein, and they were very young, and they would come and they would, spend a lot of time over their uh, grandpa. A lot of time. And the Prophet of Islam wouldn't mind if he is, performing worship and his grandsons are playing with him. He would let them do whatever they want to do. So oftentimes when the Prophet would be in worship, they would come and sit on the shoulders of Prophet Muhammad. And the Prophet never showed any displeasure. He was okay with it. Even God was okay with it. That's what people say. But the Prophet of Islam manifested an enormous amount of love for his grandchildren, so much so that God started to have an issue. And then it was decided that one of them would be poisoned to death and the other one would be killed in the Battle of Karbala. It was all pre-planned. Ibrahim bin Adham is one of the greatest saints of God, known for his love and his abstinence from the world and its contents, and his nearness to God. He was a king of some place, and then one day suddenly he left everything behind, his kingdom, his family, and everything, and he went into jungle and he adopted spirituality. After many, many years, when somebody spotted him in Kaaba,
he informed his family members. So his wife and his son came to see him. And when he finally saw his son, after many, many years, out of love for son, he hugged him. And a voice came. It was God's voice. And he said to Ibrahim bin Adam, "You say that you love me, but you're hugging your son. Your love is not real for me then." He immediately separated his son. And he said to God, "If anything is likely to make a rift between you and me, I don't want it. Take that thing away." And instantly, his son died. Rabia Riaz, God has attribute of Raqib. Well, Raqib is one of his 99 names on the first page of Quran. God doesn't like partnerships. In Quran, God said, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. And engage ye in the mention of my name, and totally dive into the ocean of my remembrance, and cut off from the rest of the world. A Sufi has to practice an attitude of inclusiveness, whereas God's love is exclusive. ALRA TV میرا میسیج اپنے واٹس ایپ نمبر پر پلیز پڑھیں۔ اماد الاسلام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو؟ آپ کیسے ہیں؟ God's love is not a part-time job. But don't worry, this kind of divine tantrum is not for everybody. I mean, you and I will do have some substance of God's love, but we're not expert in this field, so we are exempted. Do you understand my point? I mean, we don't love God that much, do we? So we are classified as part-time lovers. We are not um, into any serious business like Ibrahim bin Adam and others. I mean, they were very dedicated lovers, and we don't claim to do that, do we? We're still at the threshold of His love.
And obviously, too much of everything is not good. We want to taste a little. When you taste a little, it always tastes good. But when you eat that thing in abundance, you become wary of it in few days. That's my personal experience. What do you think, Brother Steve? Isn't that true? So just taste a little of God's love, and that is enough. Do not go into much details, otherwise you will come under the divine radar. Okay, so he is serious, huh? Then there will be a divine drone all around you. What are you eating? Who are you meeting? What time are you sleeping? Who else are you engaged with? All these problems will then come and haunt you. So just have a little bit of taste of God's love, and that is enough. That's my understanding. What do you think, Brother Steve? Just a little bit of love, you know. For example, if you have a business and you're making less than 12,000 pounds a year, you don't have to pay taxes. So always you make sure that you only earn that much money. Don't go over that number. Otherwise, you'll have to pay for the taxes. So a little bit of love will not hurt and harm you. When love becomes excessive, then there is an issue. Then there is a problem. So we're simply wayfarers. We are admirers. We admire God, don't we? We admire Him. Say it. We admire Him. We do not suffer from a disease called Lavaria. Lavaria, it was coined by some Indians. Lavaria, from love, like malaria. There is a song in Bollywood, Nazla khansi na malaria hua, mujhko yaro Lavaria hua. Nazla khansi na malaria hua, mujhko yaro Lavaria hua. کیا فرما رہے ہیں اماد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا، ٹھیک ہے بنا دیں گے. کتنے پیسے دیں گے؟ بالکل بنا دیں گے اماد الاسلام بھائی، بالکل ضرور بنائیں گے. Now I'm going to ask you a question. Is it humanly possible that you love somebody so much so that you forget everybody else in your life and you become completely oblivion and heedless of everybody in your surrounding? Is it humanly possible? Is the question too long? But that is what God demands from you. That is the divine demand. Number one, He wants sincerity from us.
And then he wants love, which is not shared by anybody else. A relationship between men and God should be so exclusive that nobody can come in between you and God. And if anything comes in the way, you remove that obstacle. How hard it is. When you love God or you want to love God, everything is very difficult. But when God loves you, then you're free. Nothing is difficult. So there are some who want to love God. Okay? Category number one, a majority of people are from those who want to love God. Right? Let me say, the move is made by you. You know, when there is a man and a woman involved, the both are just sitting in front of each other and waiting for the other one to make the first move. And, you know, in most cases, the man who makes the first move. Because, you know, back home in Pakistan and India, they say, if the girl makes the first move, kitni beghairat hai wo. Nahin. So it's always a man who makes the first move. Now the question is, between you and God, when man makes the first move towards God, God takes it as if you want to love him. Okay? If man wants to love God, there is a different criteria for such a category. And it's very difficult. And if the first move was made by God, in that case, God wants to love a man. And when God wants to love a man, there is no law. There is no difficulty. There is no hardship. God grants his love without any problems. So there are two different categories of people. Number one, those who make the first move and want to love God. Now, because the demand is coming from them, therefore they have to pay. All right? If I invite you on dinner, then obviously I'm going to pay for the dinner. And if you invite me, then you're going to pay for it. Simple as that. In a similar way, when you want to love God, you have to go through a lot of procedures, a lot of vetting, a lot of austerities and purification and everything. But when God wants to love somebody, nothing is a problem. He grants his love to whomsoever he wishes to. یعنی جب کوئی انسان اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑے قوانین ہیں. نفس کو پاک کرو، مرشد کامل پکڑو، نمازیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، سب کرو، قربانیاں دو، بیوی بچوں کی محبت دل سے نکالو، سب کو دل سے بھی نکال دو، اپنے آپ کو گھر سے نکال کے جنگل میں لے جاؤ، سب کچھ کرو. اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اللہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اللہ وہ تمام چیزیں اس کے لیے کرا لیتا ہے۔ J. Abdul, Mahdi won't claim he is the Mahdi. I agree with you, my friend. When I'm still talking, you shouldn't be asking questions. Which category is this or which category is that? Let me finish. If you keep writing questions, then I won't be able to speak. Simple, isn't it? J. Abdul. Okay, my friend, so you came here to tell us that. Thank you very much for your dark thoughts. Sometimes when we speak, we have um, a scenario in front of our eyes, and we speak. And when you're disturbed, it goes away. So this topic still continues. Take a little break of questions, then I will maybe in 10-15 minutes, I will regain my memory. طاہا احمد نے سوال کیا ہے، میں نے جب راریاز کا ذکر لیا، ذکر کے وقت جو تصویر دیکھتے ہیں وہ مجھے پورے سینے پر نظر آئی اور میں بہت خوش ہوا، گھومنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلی بار لائف میں ایسا ہوا۔ مجھے الرا کے ذکر کا اذن عطا فرمائے۔ تو راریاز کا ذکر اور الرا ایک ہی چیز ہے نا بھائی، دو چیزیں تو نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے نا۔ نظرین پروین، رانچی، جھارکھنڈ، انڈیا۔ ہم سرکار کی تصویر سے بات کرتے، ایک دن سرکار نے کہا کہ میں ایگزام نہیں دوں، بس ایک ہی ایگزام۔ میں نے کہا کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تب سرکار ہم کو ایک تھپڑ مار دیے۔ اوئے ہوئے، کیا میں اپنی اسٹڈی چھوڑ دوں؟ اس کے بعد میں تصویر سے بات کرنا کم کر دیا۔ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈریم دیکھا ہے یا جو آپ نے مکاشفہ یا جو منظر دیکھا ہے وہ منظر سچ ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی
हमको ऐसे मंजर भी नज़र आते हैं जो हकीकत नहीं होते। लेकिन अगर साबित हो जाए कि सरकार ही तशरीफ़ लाए हैं और सरकार ने ही कहा है कि छोड़ दो, तो फिर तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि सरकार ऐसा कहते नहीं है कि किसी को कह दें कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, किसी को कहा ही नहीं आज तक। तो गालिब गुमान ये है कि जो मंजर आपने देखा है शायद उसमें सरकार तशरीफ़ फरमा ना हो। Robin Sarao, if Mahdi had to claim himself Mahdi, then we won't need all the predictions for his recognition. Hmm. Tariq Khan from Manchester. Walaikum salam. You may be aware of the mysterious monoliths that have appeared around the world recently. Only 4 days ago, near the UNESCO World Heritage Site of Turkey, which dates back to the 10th millennium before Christ, yet another monolith has mysteriously appeared in ancient Turkey's script. It is written, "Look to the sky, see the moon." The Turkish authorities have been investigating how it got there, who brought it there, and this morning it had disappeared in the same way it mysteriously appeared. The government isn't commenting on whether they are responsible for it or not. Please comment on this. My friend, it's been ages now since our human beings first um, spotted a flying saucer. And in the last 40, 50 years, many times foreign objects, unidentified, unclassified foreign objects, UFOs, have been spotted in different parts of the world. And all these UFOs, flying saucers, have come from just one place, and that is Mars. They have come here many times, and from the state of Arizona, they have taken with them some people, and they tested on them. So they are more advanced in science than we are, and Mars is yet another planet in our solar system, and God had made it inhabited by human beings like us. So if you have the alien concept from Hollywood, you will always be puzzled. You would think anything without proper shape is alien.
No. They are human beings like you and me. The only difference is the skin color. And I mean, we have many different skin colors on our planet. You know, I've seen some pink skinned people. And, we have dark complexion from India and Pakistan, Bangladesh, dark complexion. And then if we go to African continent, they're black. I'm talking about skin color. I'm not talking about the race, okay? So don't think I'm being racist. I'm just talking about the skin color, not the race. So we have brown, like we are, then we have black, and then we have white, which suggests that we are not progeny of the same man. Well, some people say Africans have turned black because there is too much sun in Africa. Well, that's not true. If you go to United States of America, especially if you go to certain parts of California and the state of Arizona, there is so much heat in summer. But those white people who live there, they never turn black. They try different medicines and different, creams for tanning. And even then, they're not completely tanned. So, there are human beings on Mars, and according to Muslim belief, 124,000 messengers and prophets had been sent by God. Do you think all of these messengers, 124,000, were sent on one planet? No, they were distributed among 7 planets initially. 7 planets. Out of 7, 4 planets have already been destroyed, and the final day has been established, like the doomsday. And the moon is one of them. Now, human beings are inhabited on 3 planets: the sun, Mars, and our planet Earth. Now, you might wonder how human beings can survive on the sun, because it's full of fire. Sun is made up of heat and fire. Therefore, the human beings who live there, they were also made with fire, compatible. Like people who live on Mars, they have compatibility with the soil thereof. And we are compatible with our conditions here on the planet Earth. We have oxygen on Mars and we have oxygen here on planet Earth. However, the chemical equation of oxygen on Mars is completely different. So we will not be able to breathe even for a single second if we are transported to Mars, because of the difference of the chemical equation of oxygen. It is to do with the molecules of oxygen. So these people from Mars are becoming more frequent visitors to our planet. And they are the ones who are doing all these things. They're trying their best to
help us finding the Savior, finding the promised Mahdi. Because they're asking you to look at the sky and look at the moon. What's up there at the moon? Something is special. Images of Mahdi and images of Lord Jesus Christ. UAE reached Mars, first Muslim nation to reach. Yeah, they reached Mars from Japan, not from Dubai. Hmm? And they'll be quite happy on Mars. Because as soon as you come out from Dubai, you go into the main road, it all looks like Mars. Sand everywhere. What blows your mind, Kelly? It is a probe. It is a probe. No human being was on board. It was just a probe that reached Mars. There was no human being. ऐसा ही है ना? It's just a probe, isn't it? Yeah. People going to Mars. No, nobody is going to Mars without you, Kelly. I promise you, the day I and Steve go there, we'll pick you up. Just buy a space suit from Kmart, and whenever we're ready, we'll pick you up. We will not take Imran Mati with us because they won't send him back. He looks like them. Imran Mati is a Martian enigma. Akil Jafar, Akbar Nagar, Bihar. Gohar Shahi Marhaba. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते थे। इसकी बातनी तशरीह कर दीजिए। मैंने भी बहुत दिनों तक ये सुन्नत अदा की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर जो पत्थर बांधते थे ना, उसकी वजह ये नहीं थी कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आप अपने जिस्म को कमज़ोर रखना चाहते थे ताकि रूहानी तौर पर जब आपकी रूह मुबारक और दीगर लताइफ अल्लाह की बारगाह में जाना चाहें तो जिस्म की जो हालत है वो रुकावट ना बन जाए। लिहाजा आप जिस्म को कमज़ोर तरीन रखते थे हर वक्त, बहुत ही कम खाना। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शिकम मुबारक खाली रखते थे ताकि रूहानी परवाज़ करने में उन्हें दिक्कत और दुश्वारी ना हो। और दूसरी वजह एक रूहानी ये भी है कि आप जितना चाहे कह लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत नूर है और हमारी फितरत मिट्टी है। तो हम तो मिट्टी हैं, तो मिट्टी से निकली हुई सब्जियां, मिट्टी के जानवर, ये चीज़ें हमें तो बड़ा जायका देती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की फितरत नूर है, तो इसलिए उनको वैसे ही खाना पीना जो है कोई उनके मिजाज और फितरत में नहीं है।
کیونکہ ان کی فطرت نور ہے. گوتم پٹیل، راجکوٹ. ارے واہ، ہمارے سوامی جی بھی راجکوٹ کے ہیں. تو گوتم پٹیل نے سوامی جی کے گاؤں سے پوچھا ہے تجلیات سکینہ روحانیت میں کب آتی ہیں، کب کام آتی ہیں؟ ولی اللہ کیوں ترستے تھے تجلیات سکینہ کے لیے؟ کیا جانے انجانے میں بھی کوئی الرا ٹی وی کی ویڈیو دیکھ لے تو کیا اس کے اوپر بھی تجلیات سکینہ برستی ہیں؟ رب کی مرضی ہے، جس کے اوپر چاہے برسا دے. عام انسان ہو یا ولی ہو، رب کی مرضی سے ہوگا، جب چاہے گا جس پہ چاہے گا برسا دے گا. لیکن جن لوگوں کا سرکار گوھر شاہی سے تعلق جڑ گیا تو ان پر تو یہ تجلیات کبھی نہ کبھی پڑ ہی جاتی ہیں، کوئی خالی ہاتھ نہیں رہتا. شمیم صوفی، پٹنہ، بہار. جس انسان کو مرشد کامل کا ساتھ نہ ہو، جس نے پوری زندگی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ہو لیکن کسی مرشد کامل کو تلاش نہ کیا ہو، ذکر کی اجازت نہ لی ہو. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مانتے ہیں، بولتے ہیں جو کچھ بھی ہیں حضور ہی ہیں. کیا ایسا بولنے والے صحیح ہیں؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو دو سوال ہو گئے. ایک تو ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہ ذکر قلب حاصل کیا ہے، نہ مرشد کامل پکڑا ہے. تو ایسے لوگوں کا یہی ہے کہ وہ پھر ایمان سے محروم رہیں گے، ایمان سے محروم رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے نا بھائی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ اللہ ایمان دینا چاہے گا تو تمہارے قلب کو دے گا. تو ایسے لوگ محروم ہیں. کیوں نہیں انہوں نے ڈھونڈا مرشد کامل؟ کیوں نہیں انہوں نے ذکر قلب حاصل کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. صحیح ہے نا بھئی؟ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو فائدہ کیا ہوا آپ کے مسلمان ہونے کا؟ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو قرآن ہی نہیں پڑھا آپ نے. اگر آپ کہتے ہیں جی ذکر قلب کیا ہوتا ہے، اب میں پوچھوں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں جی بہت پڑھا ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے وہ قرآن جو ہے سمجھنے کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو بس کوئی مر گیا تو پڑھ لیا، یا مدرسے میں گئے تو پڑھ لیا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے تو قرآن نہیں پڑھا آپ نے. اچھا، دوسری بات کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کوئی مرشد ہے نہیں، ہے کیا؟ محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی مرشد ہے نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ اگر کسی کے مرشد بن جائیں اس کی تو بڑی شان ہے، اس کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ نہیں؟ لیکن صرف زبان سے کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ میرے پیر مرشد ہیں اور محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہ جڑا ہو،
اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور پاک میرے پیر ہیں، تو اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کو حضور کا دیدار ہوا ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں؟ اگر نہ حاضر نہیں ہوتے، نہ دیدار ہوا ہے، تو پھر کیسے کہہ رہے ہو تم پیر ہیں؟ یہ ہمارے بہت سے یعنی لوگوں میں یہ ایک عجیب و غریب بے وقوفی جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی اپنی مرضی سے کوئی کسی مزار پہ جاتا ہے تو خود کو اس کا مرید سمجھتا ہے، سمجھے؟ اب بہت سے لوگ ہیں جو لال شہباز قلندر کے مزار پر عرس میں جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قلندر پاک ان کے مرشد بن گئے، خود ہی بن گئے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی غوث پاک میرے مرید ہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی کوئی فلم دیکھ کے آئے، اس میں کبھی وہ ایشوریہ رائے کو دیکھ لے، کبھی مادھوری کو دیکھ لے، اور اب دنیا بھر میں کہتا پڑے بھئی میں تو دل و جان سے مادھوری کو اپنی بیگم سمجھتا ہوں، تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ لوگ پوچھیں گے اچھا تو مادھوری کو اپنی بیگم سمجھتا ہے؟ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے تو نہیں نا؟ نہیں نہیں وہ ہے۔ اچھا بھائی کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے خبتی لوگ جو ہے نا وہ پھرتے ہیں، سنکی لوگ ہیں یہ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دین و دنیا کا، بس اپنی اکڑ میں مرے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشد تو غوث پاک ہے۔ اب بہت سے جو ہے فیک پیر اور فیک شیخ طریقت، جب الرا ٹی وی کی طرف سے طریقت کی تعلیم لوگوں میں پہنچ رہی ہے، اب تو لوگ پوچھ رہے ہیں اپنے اپنے پیروں سے جا کے کہ جی پیر کی نشانی تو یہ ہے، پیر تو اجازت ذکر قلب دیتا ہے، تو آپ نے تو کچھ کیا نہیں۔ تو اب وہ پھر جو پیران نظام ہیں جاہل، اب وہ کیا چال چل رہے ہیں، ان کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں فیوز و برکات، ولی تو وہ ہے نہیں، لہٰذا اب وہ چال یہ چل رہے ہیں کہ ہم نے تم سب کو غوث پاک کا مرید بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان سے یہ پوچھو، جیسے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ ہم نے سب کو غوث پاک کا مرید بنا دیا، اب ان سے تم یہ جا کے پوچھو کہ قادری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے 30 سال سے ہم کو کیوں نہیں بنایا غوث پاک کا مرید، اب کیوں بنا رہے ہیں؟ اور جو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے بھائی جو ہے آپ کا یہ اعلان سننے سے پہلے مر گئے، وہ تو بڑے محروم مرے۔ اب آپ کو 30-40 سال کے بعد آپ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ بھائی ہم تم سب کو غوث پاک کا مرید بنا رہے ہیں، تو اب یہ اچانک غوث پاک کا مرید بنانے کی پڑیا، یہ چورن آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہی حرکتیں طاہر القادری صاحب نے کی ہیں، یہی حرکتیں مولانا الیاس قادری صاحب کر رہے ہیں، اور یہی حرکتیں وہ کرتے ہیں مولوی۔ اور جو عام آدمی ہیں، کوئی اگر غوث پاک کی 11ویں دینا شروع کر دیتا ہے تو 2-4 سال 11ویں دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں تو غوث پاک کا مرید ہوں۔ کوئی 2-3 دفعہ عرس پر چلا گیا لال شہباز قلندر کے مزار پہ تو وہ سمجھے گا کہ میں غوث یعنی قلندر پاک جو ہے نا میرے مرشد ہے۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے مرشد بن جائیں تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ سمجھے؟ تمہاری رسائی تو ہے نہیں حضور کی ذات تک، اور تم دعوے کر رہے ہو کہ حضور میرے پیر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی مرشد نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن تیری رسائی ہے محمد رسول اللہ تک، یا تو اپنی طرف سے ہی کہانیاں بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو حضور کا کلمہ پڑھ لے وہ مومن،
اور جو حضور سے محبت ہے تو بس پھر وہ پار لگ جائے گا۔ ہاں لیکن میری بہن فضا سید، حضور کا کلمہ تو 72-73 فرقے والے سارے پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ مومن کیوں نہیں بنے؟ کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث بن گیا ہے نا کلمہ پڑھ کے۔ تو آپ تو خود ہی دیکھ لیں، اب آپ یہ سارے فرقے والے حضور کا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں نا۔ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا کربلا میں، وہ بھی حضور کا ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ جس نے مولا علی کو شہید کیا وہ بھی حضور کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتا تھا۔ عمر بن خطاب کو مارنے والا بھی حضور کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ تو کلمہ پڑھنے سے اگر مومن بن جائے گا تو پھر یزید کو تم جو ہے مردود کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا۔ تو یہ غلط بات ہو گئی نا، یہ بات فوراً رد ہو گئی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے سے کوئی ثابت نہیں ہوتی کہانی۔ حقیقت اس وقت حاصل ہوتی ہے، ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب یہ کلمہ دل میں اتر جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذیشان علی، لاہور، پنجاب۔ وعلیکم السلام۔ میں الرا ٹی وی کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جب سب کچھ ازل میں لکھا جا چکا ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو کرے گا، جو اس کے ساتھ ہوگا یا جو کچھ ملے گا، تو پھر انسان کے اعمال کی سزا اس کو کیوں ملے گی؟ وضاحت فرمائیں، نوازش ہوگی، بہت ٹینشن میں ہوں۔ یہ تصور غلط ہے کہ انسان کے ازل میں سب کچھ لکھا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ انسان کے مقدر میں سب کچھ لکھا ہے۔ انسان کے مقدر میں سب کچھ نہیں لکھا ہوا۔ انسان کے مقدر میں رزق لکھا ہوتا ہے، انسان کے مقدر میں اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے کہ وہ مومن بنے گا یا منافق بنے گا، یا کافر بنے گا یا مردود بنے گا، یہ چیز لکھی ہوتی ہے۔ انسان کے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوتا اس کی بیوی کہاں سے آئے گی، اس کی شادی کب ہوگی، یہ تمام چیزیں، وہ کون سی جاب کرے گا، یہ نہیں ہوتی ہے۔ جب بزنس کرے گا یا جاب کرے گا، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی چند چیزیں ہوتی ہیں جو مقدر میں لکھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی انسان کے جو ہے نا وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کتنی شادی ہوں گی، ہیں؟ اگر تقدیر میں شادیوں کا لکھا ہوتا تو شادیوں کی تعداد قرآن میں کیوں آتی؟ کیوں جی؟ اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ آسمان پر کہاں بنتے ہیں جوڑے؟ آسمان پر تو ایک ہی جوڑا بنا تھا، آدم اور حوا کا، باقی سارے بھگوڑے یہیں بنتے ہیں۔ اگر آسمان پہ جوڑے بنتے تو طلاقیں کہاں ہوتی ہیں؟ اگر جوڑا آسمان پر بنا ہے تو طلاق زمین پر کیوں ہو گئی؟ وہی کلمے پڑھ کے آپ نے نکاح کیا ہے، پھر طلاقیں بھی ہو گئیں۔ تو اگر آسمان پہ جوڑے بنتے تو طلاقیں تو نہ ہوتی نا پھر۔ گوجرا سے سوال کیا ہے حبیبہ ارج نے، کیا ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ نہیں، ہر انسان اپنے گناہوں کا خود جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ نہ اولاد کے گناہوں کی والدین کو سزا ملے گی،
اور ناوالدین کے گناہ کی اولاد کو سزا ملے گی، یہ تو اللہ کے مزاج میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی۔ خورشید نما کو لگتا ہے کہ 50 سال سے جو شادیاں ہوئی ہیں ساری شیطان نے کرائی ہیں۔ ایسا لگتا ہے تو لگنے میں کچھ برا ہی نہیں۔ عائشہ ارشد، لاہور، مجھے اپنے باطن کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مجھے ریاض گوہر شاہی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے میرے سینے میں اپنا نور ڈالا۔ ابھی میں آپ سے اپنی منزل پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ ایک میرا دنیاوی مسئلہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لیکن مجھے جو بھی اللہ والا ملتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں بیعت کر لو۔ اب ہر جگہ تو بیعت نہیں ہو سکتی نا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، میں کیا کروں؟ پلیز مجھ سے بات کریں اور میرے باطن کو دیکھیں کہاں غلط ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نور کا ملنا، سرکار آپ کے خواب میں آئے، آپ کو نور دیا، ٹھیک ہے، لیکن سرکار کی یہ تعلیم بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سرکار نے نور دیا آپ کو ایسے ہی وہ ضائع ہو جائے، اور سرکار کی تعلیم کے ذریعے اگر آپ نے اپنے ہی دل میں نور بنانے کی فیکٹری لگا لی تو نور ضائع بھی ہو گیا تو دوبارہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے باطن کو چمکانے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے آپ اجازت ذکر قلب لے لیں۔ رہ گئی بات بیعت کرنے کی، تو سرکار گوہر شاہی کا یہ جو کرم ہے، اس میں تمام مقامات کے جو اذکار ہیں، جتنے بھی روحانیت کے درجات ہیں، طریقت کے معاملات ہیں، ان تمام میں چلنے کے لیے سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے آپ کو بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر بیعت کیے یہ تمام فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ محمد فیروز قربانیہ، اویس کیپو نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ان کے گھر والے کر رہے ہوں اور وہ ان کو نہ روکے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، بیٹا باپ کو سمجھا سکتا ہے کہ غلط کام مت کرو بیٹا، لیکن اگر بیٹا نہیں مانتا ہے تو اب باپ کیا کرے گا؟ اس سے کشتی لڑے گا۔ باپ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی ہے۔ تو ایک مورل اوبلیگیشن کے طور پر باپ اولاد کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہ کرو، ایسا کر لو۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں لوگوں پر؟ وہ غلط کر رہے ہیں، آپ سمجھائیں، نہ سمجھیں تو کر جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی یوم محشر میں ان کا حساب کتاب لے گا۔ آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹینشن لیول بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو عماد الاسلام صاحب نے کہا تھا کہ ویڈیو بنائیں. ٹھیک ہے عماد الاسلام صاحب، ہم بنائیں گے اور بنا کے لگا دیں گے، لیکن ابھی تو یہ لائیو سیشن چل رہا ہے نا، ابھی تو ویڈیو نہیں بن سکتی نا. اس کے بعد ہم جو فارغ بیٹھیں گے نا رات کو، اس وقت یہ ویڈیو بنا کے پھر ہم لگا دیں گے. آپ سے وعدہ ہے اور ہم یہ کام کریں گے. ہمیں کوئی غرض تو نہیں ہے نا، آپ سے ایک سچائی پر مبنی وعدہ کر رہے ہیں اور لگا دیں گے، آپ فکر نہ کریں. لیکن میرے ویڈیو لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، میرے ویڈیو لگانے سے آپ سمجھتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا، میں لگا دیتا ہوں، لیکن بد سے بدنام برا ہوتا ہے. آپ کے اوپر تو تازہ تازہ فتوے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو لوگوں نے جو ہے لاکھوں کروڑوں فتوے لگا رکھے ہیں. وجاہت صدیقی، کراچی. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے آج تک کہیں پر بیعت نہیں کی، یعنی مرید نہیں ہوا کہیں بھی. میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، کیا میں غوث پاک کو اپنا مرشد مان سکتا ہوں یا مجھے مرشد ظاہری طور پر پکڑنا ہوگا؟ میں ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں. دیکھو میرے بھائی، صرف ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ غوث پاک کو اپنا مرشد مان لیں، چلو مان لیا، کیا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک نے آپ کو اپنا مرید مان لیا ہے؟ تو پھر ڈاؤٹ ہو گیا نا، پتہ نہیں انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے. کیوں بھائی؟ اور پھر مرشد جو ہے صرف ماننے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، فیض لینے کے لیے ہوتا ہے، رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، رہبری کے لیے ہوتا ہے. آپ کہیں جی بس میں نے مان لیا کافی ہے، صرف ماننا کافی نہیں ہے. مرشد سے فیض، رشد و ہدایت بھی ہو. اب آپ تو چلو مان لیں غوث پاک کو مرید، غوث پاک کو اپنا مرشد مان لیں، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ غوث پاک نے بھی آپ کو اپنا مرید تسلیم کیا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ بات کو صحیح نہیں ہے. کیونکہ مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے قلب کو بیدار کرنا، ٹھیک ہے نا. جو آدمی بیعت ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے بیعت؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، بک جانا. اب قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو نہیں بیچ رہے نا. کس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچیں گے؟ وہ ایسا کام جو آپ کے بس میں نہ ہو، آپ کے اختیار میں نہ ہو. ابھی آپ کو کہیں کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، سنا دو گے. ابھی آپ کو کہیں نماز پڑھ کے دکھاؤ، دکھا دو گے. ابھی آپ کو کہیں کہ عمرے پہ چلے جاؤ، آپ عمرے پہ چلے جاؤ گے، حج بھی کر لو گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اپنے دل سے اللہ کا ذکر کر کے دکھاؤ، تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کا ذکر دل میں اللہ کی رضا کے بغیر داخل ہو ہی نہیں سکتا. اس دل کو بیدار کرنا مرشد کامل کا کام ہے. اس دل کو بیدار کرنے کے لیے ہی ہم کامل طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو مرشد کہلوائے، تو مرید کہلوائے، اور وہ تیرے قلب کو جاری نہ کر سکے، تو سلطان باہو نے کہا ایسے پیر کو، ایسے مرشد کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دو. تو ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ پیری مریدی کیوں کی جاتی ہے، مرشد پکڑنا کیوں ضروری ہے. صرف ماننے کی حد تک تو نہیں ہے نا مرشد کو پکڑنا.
مرشد کو پکڑنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے باطن کو منور کرے، ہمارے قلب کو بیدار کرے، 12 سال میں تصفیہ نفس، تزکیہ قلب کرا کے ہمیں دربار رسالت تک پہنچائے اور ہمارا روزانہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا جانا شروع ہو جائے۔ صرف ماننے کی حد تک نہیں ہوتا جی میں مان لوں فلاں کو، آپ مان لیں، آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے شادی کی تھی تو کیا کیا تھا؟ آپ کی بیگم نے اور آپ نے دونوں نے قبول کیا تھا نا؟ اچھا، اب اگر آپ اکیلے کہیں کہ بھائی فلاں مجھے قبول ہے، فلاں مجھے قبول ہے، فلاں مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی؟ اگر اس طرح ہوتا تو آدمی گلی میں قبول قبول کرتا جاتا، پورا بازار بیوی بن جاتا اس کی، نہیں؟ بھائی ایک پارٹی قبول کرے، دوسری پارٹی نہ کرے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ دونوں پارٹیز کا انوالو ہونا ضروری ہے نا بھائی۔ آپ خود ہی کہتے رہے غوث پاک میرے مرشد ہیں، غوث پاک کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بن یامین، ریاض، سعودی عربیہ۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کی کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے یا ایک جیسا ہی ہے سب کو ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب ان کی داڑھی نہیں تھی اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے یا صرف داڑھی میں ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو امتیوں کو ہوگا وہ اس ایج کے بعد کا رخ نظر آئے گا جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے تو رشتہ ہی نہیں تھا آپ سے۔ اعلان نبوت کیا، نبوت کا اعلان کیا، پھر آپ نے ان کا کلمہ پڑھا اور پھر آپ جو ہے ان کے دین میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کا تو رشتہ تھا نہیں نا آپ کا، تو وہ دیدار تو ہوگا نہیں آپ کو۔ مکھر ملک خان، ٹورانٹو۔ سلام، وعلیکم السلام۔ I have been living in Canada for the past 20 years and got married in 2011. I would like to ask you a question about donor eggs. IVF treatment for my wife. Is it possible in Islam or not? We are both 48 years old, looking into the above treatment. I am worried whether this treatment is allowed in Islam. Let me know what should I do, because my wife and I are very disappointed now and we don't want to go for adoption. Let me know what is good for us. Muslim scholars do not agree with IVF treatment, but accept the Shia scholars. That too conditionally. I'm also wondering if in the future Muslim scholars say that it is now allowed in religion, in which case we would be unfortunate because the time would have passed. We are not taking eggs from egg banks, but from my wife's real young sister. My friend, I would like to end this, solve your problem in one sentence. No matter how your wife is going to conceive, through which treatment,
Okay? It is God who will give life. It is God who will send the soul. This is your answer. It is God who will give life. You will not be doing anything against God's will. By adopting this method of this treatment, don't think you're going to snatch the soul from God by hook and crook. No. You're only striving. And if God allows, He will send the soul. He will give life. So go ahead, my friend. Don't hesitate. Because the soul that will come into the body will come from God. Okay? Had it been disallowed by Islam, God would have never sent any soul. So go ahead, do it. Usman Ali Ansari, दुबई। वालेकुम सलाम। सरकार की बारगाह से फैज़ का तलबगार हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसमें अल्लाह के तसव्वुर की, मगर नहीं हो पाता। बहुत दिन हो गए हैं, 40 मिनट ज़िक्र ज़हर कर रहा हूँ, मगर समझ नहीं आता कुछ। अभी मुझे क्या करना होगा, रहनुमाई फरमाएं। अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ करें। अब आप ऐसा करें कि रोज़ाना मेरी गुफ्तगू में आएँ। ये जो मैं बातें करता हूँ ना, और कुछ ना करें, बस इस गुफ्तगू में आएँ, खुद ही चल जाएगा। Have seen you in a dream an hour ago. Wow, that's good. हाँ जी, तुम कह रहे थे कि कोई आएगा भी अभी बोलेगा, पूछो। मीर हसन साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? कर दो करम, रख लो भरम, साइल हूँ मैं, तू है दाता मेरा, मेरे नबी, प्यारे नबी। शहजाद मारूफ, ब्रैडफोर्ड, West Yorkshire. Why are there more divorces in love marriages? If it is true love, surely there should be none, whereas arranged marriages lead to less divorces. Well, love marriages are not love marriages because it's not true love. Sometimes, in most cases, it's lust. In most cases, it's lust. And then, you know what happens is, when you're a boyfriend, girlfriend, you don't show your real face, do you? Everything you do, you overdo it to impress the other party. Right? So, everything is good. There is so much love.
Because everything is in abundance. You ask for one flower, the goddamn stupid guy will bring 1 dozen. You'll say something silly and say, forget it. I'm not hurt. But the moment you marry and you become a married couple, you don't have to impress anybody. घर आया मेरा परदेसी आग लगे. The charm goes away. See, tasdeeq is coming from Nadeem bhai. The charm goes away. Why? Because you no longer have to impress your partner. And then when after marriage, when wife asks you for a rose, you say, what do you think? I have a shop, flower shop? Enough is enough. That's it. So things change. It's not the same anymore. So now you begin to see each other's real person. And obviously, it's not a good scene. So you divorce. Now, when it comes to arranged marriages, from both parties, a lot of vetting is done. You know, they check your background. They know everything about you, and then your parents are involved. There is a social pressure on both parties, and you're accountable to your parents, and she's responsible and accountable to her parents and a lot of other relatives. So even if something goes wrong, you don't make a mountain out of a molehill. So relatively, it's easier to stay in a marriage, even if it's troubled. It's relatively easier to stay in marriage, even with the trouble, because a lot of people are involved. In Asian countries, a marriage between two individuals is not confined to those two individuals only. It's like it's a marriage between two different families. It's a marriage between two households, and every member of each household is part of that marriage. So a lot of people are involved in a marriage of two people. That's why they want to make sure that everything is running perfectly smooth and calm. Whereas love marriages among Muslims, number one, Muslims do not, even if they allow love marriages, they do not feel comfortable. Right? So among Muslims and Pakistani, Indian, Asians, if you are going towards love marriage, then you or your wife to be has to run away from home, because being home you cannot have love marriage. So when you're on your own and there are a lot of problems, financial problems and other problems, then you're putting your relationship to a test. And in most cases, when relationship is put to a test, the relationship is always broken. .999% of times, love between boyfriend and girlfriend is not love. It's either fake love or it's lust, or maybe some other agenda. Some marriages are political marriages. Some marriages are
are done with a view to obtain certain benefits of the marriage. Some marriages are marriages of convenience, for immigration status, for financial status, for some other statuses. But they say it's a love marriage. اللہ تعالیٰ لو میرج سے سب کو محفوظ فرمائے، انکلوڈنگ چاچو، سب کو محفوظ فرمائے۔ افنان گوہر، میڈ نگر، ابھی یہ میڈ نگر کہاں ہے؟ اچھا وہ کونے میں آئی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ میڈ نگر کہاں پر؟ افنان گوہر بھائی نے پوچھا ہے اماد نگر سے، حیدرآباد سے۔ آپ نے فرمایا کہ ضم ہونے کے لیے زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، پر یہ بھی فرمایا کہ ضم ہونے کے لیے سرکار کی نظروں میں آنا ضروری ہے، اس کے لیے پرچار مہدی ضروری ہے۔ آپ میرے حالات سے واقف ہیں، جیسے تیسے زندگی گزار رہا ہوں، تھوڑا بہت مشن کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے مجھے آپ کے ساتھ ہوئے جو نظر دکھائے ہیں تو آپ ہی مجھے وہاں لے جائیں گے، ورنہ آپ دکھاتے ہی کیوں؟ پہلے مجھے بہت کچھ محسوس ہوتا تھا اور نظارے بھی دیکھتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرا سرکار سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میری فائنینشیل کنڈیشن بھی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ سکوں، میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ یہ لائیو ہماری گفتگو سنا کریں نا تو کرم ہوگا، اب تم فکر نہ کرو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ What do you think of love marriages, Nasir? Really? Okay. Shahid bhai, what's your understanding? Never. Look at Buddy. Was it love marriage? What's that? Visa marriage. ندیم بھائی آپ نے بھی تو لو میرج کی تھی شاید، ہے نا؟ اچھا وہ ہالیڈے میرج تھی، ایکسیڈنٹل میرج، وہ ہو گئی، ساری چیزیں ایکسیڈنٹلی ہوئی ہیں آپ سے ویسے۔ But Steve, what do you think of love marriage? There should be love involved. If you don't have the same things in common, if you don't love the same things, then the other one is, like you said, they're just too scared to divorce. They're too pressured to stay together. Even they hate each other, they want to be together. They won't divorce because they don't want the shame of the family and But the thing is, Brother families are Steve, involved. there are examples where people lived
together as a civil partner for many, many years. Yes. And they had children, and there was no problem. But the moment that got married, problems started, then divorced. Why is that? Maybe They lived together, the divorce. so they were getting along very well, right? Yeah. They produced children, they were fine, everything was running smoothly until they got married. And after marriage, some people within few days divorced each other. What could be the reason? Because same person that you've been living with for the past 10 years as a civil partner Yeah, there together. can be a few. I've experienced that just to get so you get the right settlement. You want to get divorced before you want to split up, but you're afraid you're not going to get any settlement. So make sure you get it on paper first, and then you will get the divorce settlement. There must be some different reasons that they do that. What do you think, Nasir? What could be the reason? Forget about the Asian society, how it works. I'm talking about this Western society where people live together as a civil partner for many years. Some couples have lived for at least 10 years, produced children. Nothing was wrong. Everything was fine. Happily married, happily, living together for many, many years. And then suddenly when they got married, when they decided, oh, we've been living for the past 10 years, everything is fine and everything is good. So obviously there is no reason why we shouldn't be married. So they get married. But soon after the marriage, all of a sudden, differences came up, and those differences never came up when they were civil partners. So what could be the reason? What is it that when you get married, you feel something is special, something extraordinary, like this person belongs to me? Is this the feeling that they get? And when they lived like a civil partner, they cannot pinpoint why you're doing this, why you're doing that, where did you go, what did you do? But soon after you get married, there comes a sense of ownership, and they won't ask questions. They do cross questioning. In marriages, you're always in the courtroom. Cross questioning. Okay, what's your version? In the Western society, people who don't follow any religion. I mean, this is a very typical Muslim character. Oh, this is my wife. She should listen to me. She shouldn't go anywhere. She shouldn't do anything without my permission. That's a very typical Asian, Muslim, Hindu character. But what about the Western people? How come they have this sense of ownership? Because they're more civilized people. Everything. Could a wife be jealous of her husband? For what? Wealth. Huh? Could a husband or a wife be jealous of each other, Brother Steve? Right? So it is the
patronizing tone that sets them apart, right? Is it the patronizing tone? You think both characters patronize each other, or just men are more involved in patronizing wives? Who is dominant? Right. It's usually because we want to fit people in our boxes. Yeah. Hmm. So when they live as a civil partner, they don't have this sense of ownership. So these days people prefer to have a civil partner than having a wife. Is that right, Brother Steve? Yeah. I think so. And that's been made a lot easier. There used to be a big incentive to get married. You get a lot of tax relief, you get other different benefits if you were married, but now there's no difference whether you're married or you're living together. Nobody's bothered when you go to the school. Before they would look at you, so your name is different to your wife's name, this kind of thing. But now everybody's accepting of it, so why bother? I think. Who do you think contributes more towards divorce, men or women? Fifty-fifty. Yes, Steve. It depends. 50-50, yeah. It depends, isn't it? Sometimes it's the man who gives more trouble, and sometimes the woman who gives more trouble. Did you love your wife, by the way? But it was a love marriage, son of a gun, obviously. But you say it was a love marriage. It wasn't. Okay. Nadeem bhai, do you love your wife? Wow. Subhanallah. He does. Accidentally. All right. God bless him. He was a good boy. Muhammad Salahuddin, Gaya, Bihar. मुझे अलरा टीवी के बारे में अपने दोस्त से मालूम हुआ है। मेरा भाई 2 साल से बीमार है। डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आमिर हजरात के पास ले गया तो बोला जादू किया हुआ है, हम ठीक कर देंगे। मगर पैसा भी बहुत लिया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अब बहुत ही यकीन के साथ आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार गौहर शाही पर पूरा यकीन करता हूँ। आप जो है ना दम कराएं, बिहार में शकील भाई होते हैं ना,
شکیل بھائی سے جا کے دم کرائیں. ابھی تو میں نے کر دیا ہے، لیکن اگر آپ بہار میں شکیل بھائی سے کے پاس جا سکتے ہیں تو وہاں چلے جایا کریں ہر ہفتہ دم کرانے کے لیے، ایوری ویک. بہار تو بڑا بھی بہت ہوگا، لیکن شفا کے لیے تو جانا چاہیے نا. چل نیکسٹ. ID is withheld. There is a question from somebody in Mississauga, Ontario, Canada. I want to confess something. Being a Muslim, I always remained fond of Krishna. My father would always bring more punk and gift it to me. I've I've always been attracted to bhajans, flutes, and drawings of Krishna. Is this the right attitude? Yeah, there is nothing wrong in this. There's nothing wrong. Krishna is also a form of God's attribute. So there's only one God with different names. God is one. ٹھیک ہے نا؟ So I don't see a problem with that. خدا کے جلوے ہیں مختلف. بھگوان کہہ دو، اوم کہہ دو، اللہ کہہ دو، رام کہہ دو، رحیم کہہ دو، بات تو ایک ہی ہے تو وہ ایک ہی. جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو وہ بیچارے محروم رہتے ہیں. یا تو وہ کہہ دیں کہ ہندوؤں کا خدا کوئی اور ہے تو وہ ایک ہی، نام ہی ہے نا مختلف، ذات تو ایک ہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کو گاڈ کہیں، اللہ کہیں، رام کہیں، کرشنا کہیں، کچھ بھی کہہ دیں یار، ذات تو وہ ایک ہی ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. کبھی وہ در لباس معشوقاں، کبھی وہ اور کبھی کاسا لیے گدا دیکھا. اس کے جلوے ہیں. ٹپیکل مزدور، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. محمد خلیل انصاری، اڑیسہ. مجھ پر باطنی نظر ڈال کر دیکھیے کہ مجھے کون سی باطنی بیماری ہے. نفس بہت پریشان کر رہا ہے. آئی ایم فیلنگ ویری آکورڈ. پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لاسٹ 10-15 ڈیز سے کچھ زیادہ پریشان ہوں. بس ایک چیز بول کر ہر چیز سے سائڈ لے لیتا ہوں. آئی اسٹل بلانگ ٹو سرکار گوھر شاہی. فکر نہیں کرو، سرکار کا تصور کرتے رہو اور ذکر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیفیت آتی ہیں
ہمارا نفس اور ہمارا شیطان ہم کو چین سے نہیں رہنے دیتا ہے. تو یہ کیفیات، یہ چیزیں آئیں گی اور آپ ذکر میں اور سرکار کے تصور میں وقت گزاریں، چلی جائے گی یہ بھی کیفیت، سدا نہیں رہتی. فرحت رشید جی، تھینک یو سو مچ. محمد صدیق حیدرآباد تلنگانہ انڈیا، السلام علیکم. گور شاہی مرحبا. میرا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بغیر باپ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وضاحت فرما دیں. بھائی اللہ کی مرضی ہے بس. جو باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے باپ کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کی دین ہی ہوتا ہے. وہ کون سا باپ کا کرشمہ ہے؟ اور جو بغیر باپ کے اللہ پیدا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طاقت ہے. باپ کے ذریعے پیدا کرے یا بغیر باپ کے پیدا کرے، دونوں صورتوں میں اللہ کا ہی کام ہے. تو میرے نزدیک تو اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. آئی ایم ناٹ امیزڈ، کیونکہ دونوں صورتوں میں اللہ نے ہی کرنا ہے. باپ کے ذریعے کرے پھر بھی باپ کی کوئی کرامت نہیں ہے. باپ کچھ بھی کرتا رہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا. وہ باپ کے ذریعے پیدا کروائے یا بغیر باپ کے پیدا کرائے، دونوں صورتوں میں طاقت اللہ کی ہی ہوگی. اب جب دونوں صورتوں میں طاقت اللہ کی ہی ہوگی تو پھر اب فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ کا باپ ہو یا نہ ہو؟ طاقت تو دونوں میں اللہ کی استعمال ہوگی، اللہ کی ہی مرضی سے دونوں صورتوں میں ہوگا. ندیم بھائی آج آپ سے وہ سنیں گے ہم، منم ادنا غلام ریاض. شیخ عارف اللہ شاہ ممبئی، گو شاہی مرحبا. میں ذکر خفی، ذکر جہر اور ذکر قلب کر رہا ہوں. ایک بار رات کو اچانک دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے جنریٹر آن ہوتا ہے، اور آپ کی آواز میں اللہ ہو کی ندا چاروں طرف گونجنے لگی اور کلمہ طیب چاروں طرف گول گول گھوم رہا تھا. ایک اور مسئلہ ہے، میں جب ٹوائلٹ یا باتھ روم میں جاؤں تو یہی دل میں، ذہن میں آپ کی باتیں گھومتی ہیں. یہ صحیح ہے؟ کہتا ہوں شیطان تو کتنا بھی وسوسہ ڈال، انشاءاللہ سرکار ضرور کرم کریں گے. بالکل سرکار ضرور کرم کریں گے. اور یہ جو چاروں طرف کلمہ گونج رہا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کا ذکر چل گیا ہے. مبارک ہو آپ کو، اور سرکار کی نظروں میں بھی ہیں. That's very good sign. Good. محمد دستگیر نے جو سوال کیا ہے اس کو کہا ہے قرآن مکنون میں ڈالیں. وہ بابا کو کہا تھا نا کہ وہ گاڑی پہ لگانے والا
کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نے تیرا آج تک نشان پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ عقیل احمد نے رامپور سے سوال کیا ہے، رامپور یو پی سے، گوھر شاہی مرحبا۔ میں ایک عالم سے پوچھا کہ اتنی نماز پڑھتے ہو، دن رات اللہ رسول کی بات کرتے ہو، پھر بھی دوسرے عالموں سے حسد کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے حسد کو دو حصوں میں بانٹا، آدھا عالموں میں ہے، آدھا ساری آواز میں ہے، ساری اور آدھا ساری۔ الرا ٹی وی والوں کو کیا پتا؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم کو تو اللہ نے ایک ذرہ حسد کا نہیں دیا، ہم کو کیا پتا؟ جس کو ملا ہے حسد اللہ کی طرف سے اسی کو پتا ہوگا بھائی۔ بالکل مولانا صاحب درست فرما رہے ہیں، ہم کو کیا پتا؟ جو الفت میں تمہاری کھو گیا ہے، اسی کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے۔ شہزاد معروف۔ Do the Lataif have an inner soul as well, like an inner heart? Yeah, they have their inner core. I will not call it a soul because they're soul themselves. But they have an outer core and inner core. Then an outer shell and inner core. They do have it. But you won't call it a soul. It's just the core. نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے، میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی، اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے، نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ ندیم بھائی تیار ہو؟ چلیے صاحب۔ مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، گوہر کی آمد مرحبا، چہرہ نورانی مرحبا، زلفیں مستانی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، منم ادنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را،
پری پے کر ہنسی مورت منم شیدار اعظم را، پری پے کر ہنسی مورت منم شیدار اعظم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را، حسین نازک ہے پائے ریاض از حسن خداوندا، حسین نازک ہے پائے ریاض از حسن خداوندا، کہ شاہ حسن ہے گوہر، کہ شاہ حسن ہے گوہر، منم شیدار اعظم را، کہ شاہ حسن ہے گوہر، منم شیدار اعظم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ ریاضم را، پری پے کر ہنسی مورت منم شیدار اعظم را، میرے کردار میں معکوس ہے کردار تو یارم، میرے کردار میں معکوس ہے کردار تو یارم، میری گفتار میں گفتار تو گونجے ریاضم را، میری گفتار میں گفتار تو گونجے ریاضم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ ریاضم را، پری پے کر ہنسی مورت منم شیدار اعظم را، فضائے ریاض کا پر تو خداوندوں کی بستی ہے، فضائے ریاض کا پر تو خداوندوں کی بستی ہے، کہ سردار الہی ہے میرا دلبر ریاضم را، کہ سردار الہی ہے میرا دلبر ریاضم را، منم ادنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را، پری پے کر ہنسی مورت منم شیدار اعظم را، یہی مقصود ہستی ہے، یہی دستور ریاضی ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی دستور
کہ سرکار گوہر شاہی کہ سرکار گوہر شاہی میں ضم کر لو اعظم را کہ سرکار گوہر شاہی میں ضم کر لو اعظم را 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 اعظم را 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 اعظم را کہ تنہا واقف سر و رموز دلبرا یونس کہ تنہا واقف سر و رموز دلبرا یونس منم ہستم کہ یک شد شعلہ عشق ریاضم را منم ہستم کہ یک شد شعلہ عشق ریاضم را 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 ریاضم را منم مدنا غلام ریاض شاہ عشق ریاضم را. دو اشعار اس کے بھی ہو جائیں. جی ضرور. کرپا کرو مہاراج. واہ. کرو ہر کرپا کرو سرکار کرپا کرو مہاراج گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار چرن لگوں سرکار کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار کرپا کرو سرکار یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار تورے چرن لگوں سرکار. تمرے دم سے رونق جگ میں تم ہی سے سنسار تمرے دم سے رونق جگ میں تم سے ہی سنسار تم ہی سب کے رام ہو گوہر تم ہی سب کے رام ہو گوہر تم ہو پالنہار تم ہو پالنہار تم ہو پالنہار. کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو بھگتی کو کن لگوں سرکار. عرج سنو مہاراج یا گوہر عرج سنو ایک بار عرج
سنو مہاراج یا گوہر عرج سنو تو نینن کو تمرے درشن دو نینن کو تمرے درشن ہر دم ہے درکار ہر دم ہے درکار ہر دم ہے درکار کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار تورے چرن لگوں سرکار ایسی راہ دکھاؤ مجھ کو تم سے ملوں ہر بار ایسی راہ دکھاؤ مجھ کو تم سے ملوں ہر بار تم پرواری تمرا پجاری تم پرواری تمرا پجاری تم مورے راج کمار تم مورے راج کمار تم مورے راج کمار کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار تورے چرن لگوں سر جنم جنم سے تم راہوں گوہر تم کیول سرکار جنم جنم سے تم راہوں گوہر تم کیول سرکار بھرم تمہیں ہو دھرم تمہیں ہو بھرم تمہیں ہو دھرم تمہیں ہو تم کال کی اوتار تم کال کی اوتار تم کال کی اوتار کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار تورے چرن لگوں سرکار مورے نینا ساری رینا ترسے دید کو توڑے مورے نینا ساری رینا ترسے دید کو توڑے پورن ماں کے درشن دے دو پورن ماں درشن دے دو او چندن سرکار او چندن سرکار او چندن سرکار کرپا کرو مہاراج یا گوہر کرپا کرو سرکار درشن دے دو مجھ بھگتی کو درشن دے دو مجھ بھگتی کو چرن لگوں سرکار
تور چرن لگوں سرکار. یونس تر سے پریت کو توری رنگ دو تن اور من. یونس تر سے پریت کو توری رنگ دو تن اور من. من بھی تم ہو دھن بھی تم ہو. من بھی تم ہو دھن بھی تم ہو. تم پریتم کا پیار. تم پریتم کا پیار. تم پریتم کا پیار. کرپا کرو مہاراج گوہر. کرپا کرو سرکار. درشن دے دو مجھ بھگتی کو. درشن دے دو مجھ بھگتی کو. چرن لگوں سرکار. تور چرن لگوں سرکار. چلیے یونس اس جگہ کے. چلیے یونس اس جگہ کے. مرد و زن کوئی نہ ہو. ریاض کی مالا جپیں اور ریاض کی مالا. ریاض بن کوئی نہ ہو. چلیے یونس اس رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم را رے را رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم را رے را رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم را رے را رے اعظم را رے اعظم را رے را رے اعظم 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 او را رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم را رے اعظم
رارے اعظم ہو چلیے یونس اس چلیے یونس اس جگہ کے چلیے یونس اس جگہ کے مرد و زن کوئی نہ ہو چلیے یونس اس جگہ کے مرد و زن کوئی نہ ہو ریاض کی مالا جپیں اور ریاض کی ریاض بن کوئی نہ ہو ریاض کی مالا ہو ریاض کی مالا ریاض بن ہو چلیے یونس اس جگہ کے۔ اب ہم کچھ حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں گے اور پھر ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا حامد یا محمد یا احمد یا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا حامد یا محمود یا احمد
या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 इल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा
عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہی اس محفل میں جتنے بھی شرکاء حاضر ہوئے ان کی جائز حاجات تمناؤں کو پورا فرما، ان کو اپنی طرف آنے اپنے عشق کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے حق کو پہچان کر ان کا ساتھ دینے کی سعادتیں عطا فرما۔ جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ Take care of yourself. God hafiz.